السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور نئی ایپیسوڈ کے لیے انتظار میں ہوں گے۔ تو میں معطر نمرہ احمد کی کتاب ابلیس کے نئے ٹاپک کے ساتھ آج پھر سے حاضر ہوں، جس کا نام ہے حد۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں نئی کہانی۔ سیاہ آہنی گیٹ کے سامنے رک کر اس نے گردن اونچی کر کے دیکھا۔ گیٹ کی سلاخوں کے پیچھے پتھروں سے بنی طویل روش تھی، جس کا اختتام اونچے ستونوں سے مزین عام برآمدے پر ہوتا تھا۔ ستونوں پر سے ہوتے ہوئے اس کی نگاہیں اوپر اٹھتی گئیں۔ خوبصورت برآمدہ ایک بلند و بالا محل نما کوٹھی کا حصہ تھا، جس کے سامنے کی اونچی سفید چھت مخروطی تھی۔ اس کے عقب میں نیلا آسمان دکھتا تھا۔ اس نے ڈور بیل کے ساتھ جڑی تختی پر پھر سے پڑھی، سینیٹر خانودہ جہانگیر شاہ، اور انگلی گھنٹی پر رکھ دی۔ گیٹ کے ساتھ اندر کی طرف بنی چوکی کے کھڑکی سے گارڈ نے جھانکا۔ کون ہیں آپ اور کیا کام ہے؟ سینیٹر جہانگیر شاہ اندر ہیں؟ آپ کام بتائیں۔ گارڈ کا لہجہ روکھا تھا۔ آپ جا کر مسز شاہ سے کہیے کہ منال جہانگیر شاہ آئی ہیں۔ میرا نام یاد رکھیے گا۔ منال جہانگیر شاہ آئی ہیں، میرا نام یاد رکھیے گا۔ منال جہانگیر شاہ آخری الفاظ ادا کرتے ہوئے اس کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ چھو گئی۔ گارڈ نے قدرے الجھن سے زیر لب اس کا نام دہرایا، پھر فون کا ریسیور اٹھایا۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے فرصت سے لان کا جائزہ لینے لگی، جو روش دونوں اطراف میں پھیلا ہوا تھا۔ سفید محل، سبز گھاس اور اوپر نیلا آسمان، وہ زمین کا نہیں عدن کا ٹکڑا لگتا تھا۔ دفتردار گارڈ نے پھر چوکی کی کھڑکی سے جھانکا۔ بی بی صاحبہ آپ کو اندر بلا رہی ہیں۔ ساتھ ہی آٹومیٹک آہنی گیٹ کھلتا چلا گیا۔ وہ اسی طرح سینے پہ ہاتھ باندھے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی روش پر آگے بڑھنے لگی۔ روش کے پتھروں پر اس کی ہیل کی ٹک ٹک گونجنے لگی۔ برآمدے سے اندر کھلنے والے لکڑی کے دروازے کے ساتھ کھڑے باوردی ملازم نے اسے آتے دیکھ کر دروازہ کھول دیا۔ وہ اسپاٹ چہرہ لیے اندر داخل ہوئی۔ لاؤنج بہت ہی پرتعش انداز میں سجایا گیا تھا۔ بھاری مخملی پردے، قیمتی صوفے، نرم قالین، چھت سے لٹکتے کانچ کے فانوس، دیواروں پر آویزاں بیش قیمت پینٹنگز۔ نرم قالین پر اس کی جوتوں کی آواز ختم ہو گئی تھی۔ وہ آہستگی سے چلتے ہوئے بڑے صوفے پر بیٹھی شیلا جہانگیر کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ شیلا کڑی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سلک کی بلو ساڑی میں ملبوس نفاست سے بالوں کو اونچے جوڑے میں باندھے، لمبی سراہی دار گردن سے چپکا ہیروں کا نازک سا ہار، کانوں میں آویزے، اور وہ ایک شان سے صوفے پر بیٹھی تھی۔ ساڑی سے باہر جھلکتے بازو کی کوہنی کو صوفے کے ہتھے پر ٹکائے ہاتھ میں اورنج جوس سے بھرا گلاس پکڑ رکھا تھا۔ ایک نظر میں شیلا نے اوپر سے نیچے تک اس لڑکی کا جائزہ لے ڈالا۔ سادہ سی شلوار قمیص، کندھے پر دوپٹہ دوسرے شانے سے لٹکتا قدرے بڑا سا ہینڈ بیگ، شولڈر کٹ، سیاہ بال اور بڑی بڑی سیاہ آنکھیں۔ وہ بہت اعتماد سے سینے پر ہاتھ باندھے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ کون ہو تم؟ منال جہانگیر شاہ۔ تم نام بتا چکی ہو، آگے بتاؤ کون ہو تم؟ نخوت سے سر جھٹکتے ہوئے شیلا نے گلاس لبوں سے لگایا۔ کیا میرے نام سے آپ کو اندازہ نہیں ہوتا؟ تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تم جہانگیر شاہ کی کوئی تیسری بیوی ہو؟ اگر تم یہی کہنا چاہتی ہو تو کہہ ڈالو، مجھے شوق نہیں لگے گا۔ وہ ہولے سے مسکرا دی۔ بہت باخبر لگتی ہیں آپ اپنے شوہر کے اعمال سے۔ میں نے کہا نہ لڑکی، مجھے تمہاری اس بات سے بھی شوق نہیں لگے گا کہ میں جانتی تھی کہ وہ کبھی نہ کبھی مجھے بتائے بغیر شادی کر لے گا۔ اور وہ گناہ کرنے سے قبل آپ کو اجازت لیتے ہیں؟ شٹ اپ! وہ ایک دم دھاڑی۔ اپنی انرجی بچا کر رکھیں مسز شاہ، ابھی آپ کو بہت دفعہ مجھے شٹ اپ کال دینی پڑے گی۔ مختصر بات کرو۔ شیور، آپ جہانگیر شاہ سے کہیں کہ مجھے میرا حصہ دے دیں اور اپنا نام بھی۔ شیلا کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ جہانگیر کیوں تمہیں کچھ دیں؟ تمہارا کیا تعلق ہے اس سے؟ شادی کا وعدہ کر رکھا ہے اس نے کیا؟ منال نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ کیا میری آنکھیں بھی آپ کو کچھ نہیں بتاتی مسز شاہ؟ میری آنکھوں میں دیکھیں اور سنیں۔
میں جہانگیر شاہ کی بیٹی ہوں، ان کے ایک پرانے گناہ کا ثبوت۔ گلاس شہلا کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، چھناکے کی آواز آئی اور قالین پر کرچیاں بکھر گئیں۔ اب شوق لگا آپ کو؟ حالانکہ میں یہ سب آپ کو بتانا نہیں چاہتی تھی۔ بدقسمتی سے میں اپنے باپ سے بہت پیار کرتی ہوں، اور ان کے اتنے بڑے راز کو کھولنا میرے لیے کتنا تکلیف دہ ہے آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتی ہیں، لیکن میں مجبور ہوں۔ میری وہ ماں جس سے میرے باپ نے کبھی شادی نہیں کی، وہ مہینہ بھر پہلے مر گئی۔ مجھے جہانگیر شاہ کی دولت نہیں چاہیے، مجھے وہ عزت اور نام چاہیے جو میرا حق ہے اور جس سے اتنے برس میں محروم رہی ہوں میں۔ نہیں، وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ مجھے معلوم تھا مجھ پر پہلا الزام جھوٹ کا ہی لگے گا، سو جو ثبوت مل سکے وہ ساتھ لائی ہوں۔ اس نے کندھے سے پرس اتار کر کھولا اور ایک فائل اندر سے نکالی۔ اس میں 23 برس قبل اسی شہر کے ایک ہسپتال کا بل ہے جو میری پیدائش پر جہانگیر شاہ نے ادا کیا تھا، اور بذریعہ چیک پہ منی آرڈر کا سارا ریکارڈ ہے۔ آپ اپنے شوہر کے اکاؤنٹ نمبر کو تو پہچانتی ہوں گی۔ اس نے فائل ان کے سامنے میز پر رکھی اور سیدھی ہوئی۔ اس میں ان تمام چیکس کا ریکارڈ بھی ہے جو 10 برس پہلے تک میری ماں کو جہانگیر شاہ کی طرف سے تنخواہ کے علاوہ ماہانہ دیے جاتے تھے۔ اس سے قبل وہ بطور ایک ورکر آپ کے شوہر کی فیکٹری میں کام کر رہی تھی۔ اس میں میری ڈی این اے رپورٹ بھی ہے جو سامنے رکھ کر آپ اپنے شوہر کا ڈی این اے ٹیسٹ کروا سکتی ہیں۔ میں اپنا برتھ سرٹیفکیٹ اس لیے نہیں لائی کیونکہ اس پر میری ماں نے غلط نام لکھوایا تھا، شاید میرے باپ کے کہنے پر۔ وہ جو سفید چہرہ لیے میز پر رکھی فائل کو دیکھ رہی تھی، ایک دم آگے بڑھی اور فائل اٹھائی، پھر وحشیانہ انداز میں صفحے پلٹنے لگی۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی جاتی تھیں ان کا رنگ سفید پڑتا جاتا تھا۔ شہلا، شہلا، کوئی سیڑھیوں سے اترتا ہوا انہیں پکار رہا تھا۔ وہ دونوں بیک وقت پلٹی۔ قیمتی 3 پیس سوٹ میں ملبوس کلائی پر گھڑی باندھے جہانگیر شاہ سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ وہ خاصے دراز قد اور ہینڈسم تھے، کن پٹیوں سے سفید ہوتے ہوئے بال، قابل رشک صحت اور بڑی بڑی سیاہ آنکھیں۔ شہلا نے کبھی ان کی آنکھوں کو اتنے غور سے نہیں دیکھا تھا جتنا وہ آج دیکھ رہی تھی۔ تم شام میں تیار رہنا، میں ڈرائیور۔ الفاظ ان کے لبوں پر رہ گئے اور سیڑھیاں آخری سیڑھی پر ٹھٹک کر رکے۔ ایک نظر منال کو دیکھا اور پھر شیلا کو۔ یہ کون ہے؟ انہوں نے آنکھوں کی زبان میں پوچھا۔ تمہاری کوئی ورکر تھی جس کی بچی کی ڈیلیوری کا بل تم نے بھرا تھا؟ وہ غصے سے بل کھاتی فائل ہاتھ میں لیے کھڑی ہوئی۔ کون؟ جہانگیر شاہ کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ منال نے پلٹ کر ان کو دیکھا اور بولی، بلقیس مراد، جو آپ کی فیکٹری میں کام کرتی تھی، جو 1 مہینہ قبل ٹی بی کی مرض سے مر چکی ہیں۔ وہ بری طرح چونکے۔ بلقیس کی ڈیتھ ہو گئی؟ الفاظ ان کے لبوں سے پھسلے اور شہلا کو ان کے سارے جواب مل گئے۔ وہ آگے بڑھی اور فائل ان کے سینے پر دے ماری۔ ہاں، بلقیس کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کا ثبوت چھوڑ گئی ہے۔ بی بی جان کہتی تھی کہ تم سدھر گئے ہو، تم پارسا بن گئے ہو، مگر نہیں جانتی تھی کہ جہانگیر شاہ تم کبھی سدھر نہیں سکتے۔ وہ ایک دم چلانے لگی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ انہوں نے حیرت بھری ناگواری سے زمین پر گری فائل اٹھائی اور اسے کھولا۔ ہاں، میں نے بلقیس کا بل بھرا تھا۔ میں اس میں کیا قباحت ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، یہ چیک بھی میں نے ہی اس کو بھجوائے تھے، مگر وہ ضرورت مند تھی۔ وہ صفحے الٹاتے حیرت سے کہہ رہے تھے۔ شہلا نے تڑپ کر انہیں دیکھا۔ وہ ضرورت مند اس لیے تھی کہ وہ تمہاری رکھیل تھی، اور یہ اس کی بیٹی منال تمہاری ناجائز اولاد؟ ایک جھٹکے سے جہانگیر شاہ نے سر اٹھایا۔ میری اولاد؟ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ اسے دیکھ کر گرجے اور جو قدرے فاصلے پر کھڑی تھی۔ میں اپنا نام اور مقام لینے آئی ہوں سر، یا شاید مجھے آپ کو پاپا کہنا چاہیے، جیسے آپ کے بچے کہتے ہوں گے۔ وہ بولی تو اس کی آواز میں صدیوں کی تھکن تھی۔ کیا بک رہی ہو؟ میں تمہیں نہیں جانتا۔ انہوں نے فائل پوری قوت سے زمین پر دے ماری۔ مگر تم بلقیس کو تو جانتے ہو جہانگیر، تمہارے چہرے پر اس کا نام سن کر آنے والے تاثرات ہی مجھے سب سمجھا گئے ہیں۔ تم نے اچھا نہیں کیا جہانگیر، اتنا بڑا گناہ۔ شہلا میرا یقین کرو، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ ان کا غصہ پریشانی میں ڈھلنے لگا تھا۔ یہ میری جائیداد کے پیچھے ہے، اسکینڈل بنا کر مجھے بلیک میل کرنا چاہتی ہے۔
مجھے آپ کی جائیداد نہیں چاہیے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ مجھے صرف آپ کا نام اور آپ کا پیار چاہیے۔ آپ جانتے ہیں میں آپ کی بیٹی ہوں، پھر آپ مجھے اپناتے کیوں نہیں؟ بند کرو بکواس اور نکل جاؤ یہاں سے۔ گارڈ گارڈ، غیاث! وہ غصے سے کانپتے نوکروں کو آواز دینے لگے۔ منال نے گالوں پر لڑکتے آنسو ہتھیلی کی پشت سے پوچھے، جھک کر زمین پر گری فائل اٹھائی اور سر جھکائے دروازے کی سمت چل دی۔ اگر آج کے بعد تم مجھے اس گھر میں دکھائی دی تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ اتنا بڑا الزام لگاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ بلقیس پر کتنے احسان کیے میں نے، اور تم مجھے یہ صلاح دے رہی ہو؟ ناؤ گیٹ آؤٹ۔ وہ سر جھکائے فائل سینے سے لگائے ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولنے ہی لگی تھی۔ رکو لڑکی! شہلا تیزی سے آگے بڑھی۔ جی؟ ڈور نوب پر ہاتھ رکھے منال نے پلٹ کر ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ اگر تم اسی شخص کی بیٹی ہو تو تم یہیں رہو گی جب تک کہ یہ فیصلہ نہ ہو جائے۔ شہلا، یہ لڑکی فراڈ ہے، تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا نا جہانگیر، یہ لڑکی تب تک اس گھر میں رہے گی جب تک یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ یہ تمہاری بیٹی ہے یا نہیں۔ تم اس طرف آؤ۔ وہ آگے بڑھی اور کلائی سے منال کو تھامے قریباً کھینچتے ہوئے راہداری کی طرف سے لے گئی۔ جہانگیر شاہ غصے سے پیر پٹک کر دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ زندگی میں پہلی دفعہ انہیں یہ کوٹھی شہلا کے نام کر دینے پر پچھتاوا ہو رہا تھا، شدید پچھتاوا۔ اس نے آہستہ سے ورق کا کنارہ موڑا، پھر قرآن مجید کو بند کیا اور نرمی سے آنکھوں سے لگایا۔ دور درختوں پر چڑیا بولنے لگی تھیں۔ اس سہانی صبح وہ برآمدے میں بچھے تخت پر بیٹھی تلاوت سے فارغ ہوئی تھی اور اب احتیاط سے قرآن پاک کو غلاف میں لپیٹ رہی تھی۔ سفید دوپٹے کے ہولے میں دمکتے اس کے چہرے پر عجیب چاشنی بکھری تھی۔ بڑے بڑے سیاہ آنکھیں غلاف کی ڈوری پر جھکی تھیں جس کو اس کی نازک مومی انگلیاں باندھ رہی تھیں۔ ماتھے سے جھولتی بھوری گھنگریالی لٹ گال سے ٹکرا رہی تھی۔ ڈوری باندھی ہوئی اس کی انگلیاں تھمی۔ اس نے آہستہ سے گردن موڑی۔ طویل برآمدے کے اس پار باغیچے کے گھاس پر رضا کھڑا تھا۔ مہرماں کا دل زور سے دھڑکا، ہر طرف باہر سی اتر آئی تھی۔ اس نے آہستہ سے غلاف میں لپیٹے قرآن کو برآمدے کی دیوار میں بنے شیلف میں رکھا اور دوپٹے کو پہلے سے زیادہ پھیلاتی اس کی طرف بڑھی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وہ برآمدے کے ستون کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ رضا نیچے گھاس پر کھڑا تھا، سیاہ شلوار قمیض پہنے، کندھوں پر شال ڈالے، سنجیدہ وجہ چہرہ اور خوبصورت آنکھیں جو جہانگیر شاہ کے گھر کی عورتوں کو دیکھ کر خود بہت جھک جایا کرتی تھیں۔ اللہ کا شکر ہے آپ ٹھیک ہیں۔ اس نے آہستہ سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ رضا کے سامنے وہ یوں ہی الفاظ کھونے لگی تھی۔ بی بی جان کدھر ہے مہرماں؟ اندر ہے، خیریت؟ اسی وہ ذرا پریشان لگا تھا۔ نہیں خیریت نہیں ہے، آپ بی بی جان کو بلا دیں، مجھے ان سے ضروری بات کرنی ہے۔ آپ اندر آ جائیں۔ اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ وہ حد سے زیادہ تکلف اور احتیاط کا قائل تھا۔ جب بھی شہر سے آتا گھنٹوں حویلی کے برآمدے میں کھڑا رہتا اور جب تک بلایا نہ جاتا وہ اندر قدم رکھنے کا عادی نہ تھا، لیکن اب کہ وہ ایک طرف ہوئی تو وہ تیزی سے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ایسی کیا ضروری بات ہے جو وہ فون پر کرنے کی بجائے خود چلا آیا؟ مہر ماں کو ایک نئی پریشانی نے آ گھیرا۔ وہ لب کاٹتی ہوئی اس کے پیچھے ہوئی۔ وہ بی بی جان کے کمرے کے باہر دروازے پہ دستک دے رہا تھا۔ مہر ماں کی طرف اس کی پشت تھی۔ آ جاؤ مہر ماں، بندہ دروازے کے پیچھے سے آواز آئی۔ میں رضا ہوں۔ ارے رضا، آؤ آؤ۔ رضا نے دروازہ دھکیلا۔ وہ چڑ کی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ مہر ماں کو اندر جانا مناسب نہیں لگا۔ وہ وہیں دیوار کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی۔ اس کی سماعت ان دونوں کی گفتگو پر مرکوز تھی۔ کیسے آنا ہوا صبح ہی صبح رضا؟ دروازے کی درز سے اس نے دیکھا۔ وہ ادب سے ان کے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ مجھے شیلا بی بی نے بھیجا ہے۔ خیریت؟ بی بی جان کی آواز میں پریشانی در آئی۔ بولو رضا۔ وہ کافی دیر خاموش رہا تو بی بی جان کو کہنا پڑا۔ عجیب سی بات ہے بی بی جان، تم کہہ ڈالو۔ آج شیلا بی بی کے پاس ایک لڑکی آئی ہے، اپنا نام منال بناتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ جہانگیر شاہ کی بیٹی ہے۔ مہر ماں نے بے اختیار سینے پہ ہاتھ رکھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو رضا؟ کون ہے وہ؟ کون ہے اس کی ماں؟ وہ کہتی ہے کہ اس کی ماں سے جہانگیر شاہ نے شادی نہیں کی تھی مگر خرچہ پانی دیتے رہے ہیں۔ رضا،
بی بی جان اتنے کرب سے چلائیں کہ در و دیوار ہل گئے۔ جہانگیر کیا کہتا ہے؟ بہت دیر بعد وہ بول پائیں۔ وہ انکار کر رہے ہیں۔ تو شہلا کیا چاہتی ہے؟ شہلا بی بی نے اسے گھر رکھ لیا ہے۔ وہ چاہتی ہیں کہ آپ آئیں اور کوئی فیصلہ ہو تاکہ اس لڑکی کو اس کا حق ملے اگر وہ سچی ہے، اور اگر وہ جھوٹی ہے تو اسے سزا دی جائے۔ وہ ان کے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ تم تو ڈاکٹر ہو، تم تو جہانگیر کا پورا ہسپتال سنبھالتے ہو، تم بتاؤ کیا ایک ہی ٹیسٹ سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ نہیں ہو جائے گا؟ ان کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ بالکل ہو جائے گا، اور وہ لڑکی اس کے لیے تیار ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس معاملے میں خود دیکھتی ہوں۔ وہ کسی اور کا گناہ میرے بیٹے کے سر تھوپ رہی ہے۔ جہانگیر چھپ کر شادی تو کر سکتا ہے مگر ایسا گناہ نہیں۔ تم شہلا سے کہو وہ بے فکر رہے، مجھے یقین ہے جہانگیر بے قصور ہے۔ تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو رضا۔ نہیں بی بی جان، تمہیں تب سے جانتی ہوں جب تم 1 سال کے تھے، جب رکھی نے مرتے وقت تمہیں میرے حوالے کیا تھا۔ انہوں نے ایک پرانی مران کا نام لیا تھا۔ تب سے تم ہمارے پاس رہے ہو رضا، اب تم مجھ سے کچھ چھپا نہیں سکتے۔ بولو کیا بات ہے، کیا بات پریشان کر رہی ہے؟ بی بی جان، آپ جانتی ہیں شیلا بی بی نے اس لڑکی کو گھر میں کیوں رکھ لیا ہے؟ جانتی ہوں، شیلا کو جہانگیر پر شک کرنے کی بری عادت ہے۔ نہیں بی بی جان، اس نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا تو وہ چونکی۔ پھر اس کی آنکھیں، اس لڑکی کی آنکھیں بڑی بڑی اور سیاہ ہیں، وہ بہت شناسا لگتی ہے۔ وہ کہہ کر رکا نہیں اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ سینے پہ ہاتھ رکھے دیوار کا سہارا لیے کھڑی مہر ماں پتھر ہو گئی۔ مس منال، بٹلر ریاض نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ وہ جو اکڑوں بیٹھی گھٹنوں پر سر رکھے ہوئے تھی، چونک کر سیدھی ہوئی۔ کم ان۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ سامنے باوردی بٹلر مؤدب سے کھڑا تھا۔ میم، آپ کو ڈائننگ ٹیبل میں بلا رہی ہیں، ڈنر کا ٹائم ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آتی ہوں۔ وہ آہستہ سے اٹھی، پیروں میں سلیپر ڈالے اور سنگھار میز کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس کا سامان ڈرائیور کو بھیج کر شیلا جہانگیر نے صبح ہی منگوا لیا تھا، جو اس نے 7 والی خالہ فیروزہ کے پاس رکھوایا ہوا تھا۔ اماں کے مرنے کے بعد جب مالک مکان نے گھر خالی کر دیا تھا تو خالہ فیروزہ کے پاس رہتی تھی۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا، سادہ لون کا سوٹ، کندھوں تک کٹے بال اور صاف شفاف چہرہ۔ وہ اس گھر کے مکینوں سے کتنی مختلف لگتی تھی۔ کیا وہ کبھی اس کو قبول کر پائیں گے؟ سر جھٹک کر وہ آئینے کے سامنے سے ہٹی۔ ڈائننگ ہال کی طرف چھت سے لٹکتے فانوس جگہ جگہ چمک رہے تھے۔ سارے ہال میں ان کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ بڑی سی آبنوسی ڈائننگ ٹیبل کی سربراہی کرسی پر جہانگیر شاہ براجمان تھے۔ سادہ شلوار قمیض میں ملبوس وہ چاولوں سے بھری پلیٹ پر رائتا ڈال رہے تھے۔ ان کے دائیں ہاتھ میں پہلی کرسی پر شیلا بیٹھی تھی۔ وہ پلیٹ میں چمچ چلاتی جیسے بے چین سی بیٹھی تھی۔ دوسری جانب ایک 18-19 برس کی لڑکی بیٹھی کھانا کھا رہی تھی، جینز اور ٹاپ میں ملبوس۔ اس کے لمبے لمبے بالوں میں پنک، ریڈ اور گرین کلر کی ایکسٹینشن لگی تھی۔ چند لٹوں کی پتلی پتلی چوٹیاں بھی بنائی ہوئی تھیں۔ کلائی میں پتھروں سے بھرے بہت سارے کڑے تھے۔ اس کے سیاہ ٹاپ کے اوپر بڑا سا ڈھانچہ بنا ہوا تھا جو سگریٹ پی رہا تھا۔ وہ یقیناً جہانگیر اور شیلا کی چھوٹی بیٹی سوہنی تھی۔ اس کے ایک ساتھ 21-22 برس کا لڑکا بیٹھا تھا۔ اس نے بھی بالوں کا اوٹ پٹانگ گھنگریالا سٹائل بنا رکھا تھا۔ وہ جہانگیر کا اکلوتا بیٹا حسنین تھا۔ وہ جانتی تھی۔ السلام علیکم۔ اس نے دھیمے سے لہجے میں سلام کیا تو سب چونک اٹھے۔ سوہنی اور حسنین کے چہرے پر حیرت بھری الجھن ابھری۔ انہوں نے پہلے باپ کو دیکھا جو ناگواری سے منال کو دیکھ رہے تھے، اور پھر ماں کو جو شاید بے چینی سے اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ آؤ منال۔ انہوں نے اپنے ساتھ والی کرسی کھینچی تو وہ سر جھکائے اس پر بیٹھ گئی۔ تم ابھی تک ادھر ہو؟ جہانگیر شاہ نے دبے دبے غصے سے پلیٹ پرے دھکیلی۔ یہ اب یہیں رہے گی جب تک فیصلہ ہی نہیں ہو جاتا۔ بٹ ہو از شی؟ سوہنی نے ناپسندیدگی سے اسے کو دیکھا۔ تمہاری بہن۔ ساتھ ہی شیلا نے ایک شعلہ بار نگاہ جہانگیر پر ڈالی۔ واٹ؟ یہ دونوں شاکڈ رہ گئے۔ منال نے جھکا سر مزید جھکا لیا۔
یہ سب بکواس ہے، یہ لڑکی فراڈ ہے، میں اس کو نہیں جانتا، میں کہتا ہوں نکل جاؤ تم یہاں سے، یہ کہیں نہیں جائے گی، اچھا ہے تمہاری اولاد کو بھی تو پتہ چلے اپنے باپ کی عیاشیوں کا۔ سنی یہ تمہارے باپ کی کسی پرانی محبوبہ کی ناجائز اولاد ہے، تمہاری بہن، اس کی شکل بتا رہی ہے کہ یہ کون ہے، باقی ڈی این اے ٹیسٹ سے سب کلیئر ہو جائے گا۔ مائی فٹ، وہ تل ملا کر اٹھے، پلیٹ زور سے اچھالی تو وہ شیشے کے جگ سے جا لگی، جگ لڑکا اور سارا پانی نیچے بہہ گیا۔ وہ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے باہر نکل گئے۔ سونی اور حسنین اجنبی نظروں سے منال کو دیکھ رہے تھے۔ خیر تم لوگ کھانا کھاؤ اور تم بھی کھانا کھاؤ منال، مگر وہ دونوں اسی طرح ہاتھ چھوڑے بیٹھے رہے۔ یہ ہماری بہن نہیں ہے موم، حسنین نے کانٹا پلیٹ میں واپس رکھ دیا، اور میری ایک ہی بہن ہے، مہر ماں، سونی نے اپنی پلیٹ پر کھسکائی۔ سونی ٹھیک کہہ رہی ہے موم، ہم مہر ماں کے علاوہ کسی کو اپنی بہن نہیں مانتے۔ منال نے ڈبڈبائی آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھا اور پھر شیلا کو۔ یہ بھی تمہاری ویسی ہی ایک بہن ہے جیسے مہر ماں ہے۔ نو وے موم، مہر ماں کی مدر سے پاپا نے شادی کی تھی، آپ سے بھی پہلے، وہی ان کی بیٹی ہے، ہم اور کسی بہن کو بہن نہیں مان سکتے۔ حسنین کرسی دھکیلتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ ہمیشہ پاپا پہ شک کرتی رہی ہیں کہ کبھی نہ کبھی ان کی کوئی ناجائز اولاد نکل آئے گی، اس لیے آپ کو اس کی بات ماننی پڑ رہی ہے، ورنہ یہ ہمارے پاپا کی بیٹی کہیں سے نہیں لگتی۔ اس کی آنکھیں دیکھو حسنین، شہلا نے کہنا چاہا مگر وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہ تھا۔ دنیا بھری پڑی ہے بلیک آئیز والی لڑکیوں سے موم، فار گاڈ سیک یوز یور برینز۔ وہ سر جھٹک کر باہر نکل گیا۔ سونی بھی ناک سکڑتی اس کے پیچھے چلی گئی۔ تم کھانا کھاؤ، اگر تم سچی ہو تو میں تمہیں تمہارا حق دلوا کر رہوں گی، اور ان بچوں کی فکر مت کرنا۔ سونی، حسنین اور مہرمہ ان تینوں کا آئیڈیل ان کا باپ ہے، تم کھانا شروع کرو۔ وہ نخوت سے سر جھٹک کر کہہ رہی تھیں۔ منال نے آہستہ سے چاولوں کی ڈش اپنے قریب کی اور پلیٹ میں چاول نکالنے لگی۔ میز کے کنارے پر لڑکتے جگ سے پانی اسی طرح نیچے فرش پر گر رہا تھا۔ بی بی جان، اس نے ہولے سے دروازے پہ دستک دی، پھر اسے ذرا سا دھکیلا۔ وہ اپنے پلنگ پر بیٹھی تھیں، دروازے کی جانب پشت تھی، سفید کڑھائی والے بڑے سے دوپٹے میں لپٹا ان کا معمر وجود مہر ماں کو سوگوار لگ رہا تھا۔ وہ رضا کے جانے کے بعد سے یوں ہی کمرے میں بند تھی، کھانے کے لیے بھی باہر نہیں آئی تھی، اور جو ٹرے ان نے اندر بھجوائی تھی اس نے، وہ یوں ہی انچھوئی واپس آ گئی۔ اس کا دل دکھا تھا۔ کھانا لگ گیا ہے بی بی جان، کچھ تو کھا لے، آپ نے دوپہر میں بھی کچھ نہیں کھایا۔ وہ فکر مندی سے کہتے ان کے قریب چلی گئی، اور سامنے سے آ کر ان کا چہرہ دیکھا تو وہ باقی بہت سوگوار لگ رہا تھا۔ میں کھا لوں گی مہر ماں، تم یہیں بھجوا دو، جیسے دوپہر میں آپ نے کھا لیا تھا، ہے نا؟ مجھے بھوک نہیں ہے بچے۔ اسے لگا انہوں نے اینک کے پیچھے ضعیف آنکھوں میں اتر کر آنے والی نمی اندر اتار دی ہے۔ بی بی جان، میری پیاری بی بی جان، یا وہ جیسے سوہنی کہتی ہے مائی ڈیئر گرینی، ایسے اداس کیوں بیٹھی ہیں؟ وہ پنجوں کے بل ان کے سامنے زمین پر آ بیٹھی اور ہاتھ ان کے گھٹنوں پر رکھ دیے۔ بس طبیعت ذرا سی خراب ہے۔ اور یہ رضا کے آنے کے بعد ہی کیوں ہوئی انہوں نے چونک کر اسے دیکھا تو وہ رسان سے مسکرا دی۔ مجھے دیواروں کی اوٹ سے باتیں سننے کی بری عادت ہے بی بی جان۔ تو سب سن لیا تم نے؟ وہ جیسے پریشان ہوئی۔ سن بھی لیا تو کیا ہوا، مجھے یقین ہے بابا جان بے قصور ہیں، یہ ان کے خلاف کوئی سازش ہے۔ پر مجھے یقین کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ رضا نے کہا تھا کہ اس کی آنکھیں بالکل بابا جان جیسی ہیں۔ اس کے بعد میں کیا یقین کروں مہری؟ ان کی آنکھوں میں نمی در آئی۔ یقین رکھیں بی بی جان، کیونکہ اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا۔ رضا نے تو شاید ہی کبھی بابا جان کی آنکھیں غور سے دیکھی ہوں گی، ہر وقت تو اپنے جوتوں کو دیکھتا رہتا ہے۔ ارے پگلی، وہ ہولے سے ہنس دی، وہ تو بس عورتوں کے سامنے سر جھکائے رکھتا ہے، ورنہ تمہارے بابا جان کے ساتھ تو وہ برسوں سے ہے۔ اس کی ماں جب اس کی حویلی میں اس کو چھوڑ کر مری تھی تو وہ سال بھر کا تھا، اور اب 28 کا ہو گیا ہے۔ برسوں کا ساتھ ہے اس کا اور جہانگیر کا۔ وہ صرف ہسپتال ہی نہیں سنبھالتا بلکہ زمینوں کے بھی بہت سے معاملات دیکھتا ہے۔ اس سے جہانگیر زیادہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتا، آج تک اسے مزارع کی اولاد بھی نہیں سمجھا۔
بلکہ بیٹوں سا مان دیا اس کو. بھلا وہ جہانگیر کی آنکھیں نہیں پہچانتا ہوگا؟ آپ سے بڑھ کر پھر بھی نہیں پہچان سکتا جب تک آپ خود نہ دیکھ لیں، کوئی فیصلہ نہ کریں. اب کون سے فیصلے رہ گئے مہر ماں؟ انہوں نے دوپٹے کے پلو سے آنکھوں کے کنارے پوچھے. میرا برسوں کا مان خاک میں مل گیا ہے. کتنے فخر سے میں شہلا کو یقین دلاتی تھی کہ وہ رخسار والا قصہ بس من گھڑت ہے، مگر اس نے کبھی یقین نہیں کیا، اور اب تو وہ خود کو حق بجانب سمجھے گی. اگر بات سچ ہے تو لوگ سمجھیں گے کہ وہ رخسار والی بات بھی ٹھیک تھی. مہر ماں کو یاد تھا رخسار والا قصہ. وہ کئی دفعہ شہلا کی زبانی سن چکی تھی. اب بی بی جان نے پھر سے ذکر کیا تو شہلا کی آواز اس کے کانوں میں گونجی. تمہاری ماں فیروزہ کے 40ویں پہ ہوا تھا یہ سب. رخسار فیروزہ کی ماموزاد تھی، جہانگیر سے ہمیشہ سے شادی کی خواہش مند تھی. خیر 40ویں کے روز جب حویلی مہمانوں سے بھری پڑی تھی اور جہانگیر کے کمرے میں شور بلند ہوا، سب دوڑے دوڑے گئے. رخسار بال بکھرے، لباس پھاڑے چلا رہی تھی. اس نے جہانگیر پر دست درازی کا الزام لگایا تھا. اس وقت تو جہانگیر نے غیظ و غضب دکھا کر یہ خود اس کے کمرے میں گھس کر اسے پھنسانے کے لیے ڈرامہ کر رہی ہے معاملہ رفع دفع کر دیا کہہ کر، مگر بعد میں خوب باتیں سنی. پھر بہت فیروزہ کے انتقال کے بعد جب وہ 1.5 برس کی تھی، جہانگیر نے مجھ سے شادی کی تو میں نے چند ملازموں کی زبانی یہ قصہ سنا. بی بی جان تو تب سے یہی کہتی آئی ہیں. رخسار نے یہ سب ڈرامہ اس لیے کیا کہ شرمندگی کے مارے جہانگیر سے اس کی شادی کرا دی جائے، مگر مجھے سیریسلی ابھی تک یقین نہیں آیا. اب شہلا سے کیسے نگاہ ملا پاؤں گی میں؟ بی بی جان کی آواز پہ وہ چونکی، پھر ہولے سے سر جھٹکا. سفید دوپٹہ اس کے نرم بھورے بالوں سے پھسل کر شانے پہ آ گرا تھا. آپ بابا جان پہ بھروسہ رکھیں، کسی اجنبی کی بات پر اپنے بیٹے کو کٹہرے میں نہ کھڑا کریں. سب معاملہ صاف ہو جائے گا. آپ بے فکر ہو کر شہر جائیں، پیچھے حویلی میں کافی ہوں. وہ تو میں جانتی ہوں. وہ نم آنکھوں سے مسکرائیں. اللہ تیرے نصیب اچھے کرے، اللہ تیرا بہترین جوڑ بنائے. اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کر انہوں نے دعا دے ڈالی. مہر ماں کی نگاہیں جھک گئیں. اس نے دھیرے سے شانے پر ڈھلکا آنچل اٹھا کر سر پہ رکھا. بی بی جان کی دعا پہ نہ جانے کدھر سے اس کی آنکھوں میں رضا کا عکس لہرایا. میوزک کا بے ہنگم شور سہنی کے کمرے سے بلند ہو رہا تھا. جیلو کا کوئی نمبر پرانے والیوم سے اندر بج رہا تھا. کمرے کا دروازہ بند تھا، مگر آواز گویا سارے گھر میں گونج رہی تھی. سیڑھیوں سے اتر کر حسنین نے رک کر بند دروازے کو دیکھا، پھر آگے بڑھ کر زور سے دروازہ بجایا. سہنی بند کرو یہ شور. دروازہ ہنوز سے بند رہا اور موسیقی بلند. سہنی مجھے تم سے بات کرنی ہے. گاڈ سیک پہلے اس کو تو بند کرو. اب اس نے خاصے زور سے دروازہ پیٹ ڈالا تو اندر سے آواز ذرا ہلکی کی گئی، پھر کھٹاک سے دروازہ کھلا. کیا ہے؟ وہ دروازے کا ہینڈل پکڑے کھڑی تھی، جینز پر سلیو لیس ٹاپ پہن کر جس پر کوئی اوٹ پٹانگ سی تصویر بنی تھی. گردن اور کلائیوں کے گرد پتھروں کی مالا، لمبے بالوں میں اسی طرح چٹیاں اور ایکسٹینشنز لگائے وہ سواریہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی. مجھے تم سے بات کرنی ہے، بٹ فرسٹ اس کو بند کرو. کمرے میں ایک دم سکون سا چھا گیا. اب ادھر آ کر بیٹھو. اس نے دروازہ بند کیا، پھر ہاتھ سے پکڑ کر سونی کارپیٹ پر رکھے کشن بٹھایا اور دوسرا کشن کھینچ کر سامنے خود کو بیٹھا. مگر کیا بات ہے؟ تمہیں لگتا ہے کوئی بات نہیں ہے؟ 2 دن سے وہ ہمارے گھر میں رہ رہی ہے، ہم یوں ہیلپ لیس بنے بیٹھے رہیں گے تو کیا ہاتھ سے پکڑ کر نکال باہر کریں گے اس کو؟ یو نو واٹ سنی، میں بھی یہی کرنے کو تیار ہوں. I really don't want another sister. اس نے اپنی چھوٹی سی ناک سکیڑی. ممی ایسے نہیں کرنے دیں گی ہمیں، اس کا کوئی دوسرا سلوشن نکالنا پڑے گا. اور وہ کیا ہے؟ ہم ڈسکس کر کے کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں. چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر سونی سوچتے ہوئے بولی. سنی تمہیں لگتا ہے کہ وہ ہمارے ڈیڈ کی بیٹی ہے؟ وہ جتنی کانفیڈنٹلی اپنی ڈی این اے رپورٹ لے آئی ہے، اس سے تو ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی پاپا کی بیٹی ہو. سنی، سونی نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں. تمہیں پاپا پہ ذرا بھی ٹرسٹ نہیں ہے؟ ہے مگر اوکے دیکھو سونی، اگر وہ پاپا کی بیٹی ہے تو اس سے میرے دل میں موجود پاپا کی محبت اور رسپیکٹ بالکل بھی کم نہیں ہوگی، اور تب بھی میں اسے یہ ثابت نہیں کرنے دوں گا کہ وہ واقعی ان کی بیٹی ہے. وہ گاڈ سیک کتنا اسکینڈل بنے گا، میڈیا میں آ جائے گا، میں اپنے فرینڈس کو کیسے فیس کروں گا؟
مگر میں نہیں مانتی کہ وہ ان کی بیٹی ہے، وہ ان کی طرح بالکل نہیں لگتی۔ خیر سونی، تم اور مہرما پاپا کی طرح نہیں لگتے ہو۔ مہرما اپنی امی پہ گئی ہے اور تم بالکل ممی کی کاپی ہو۔ شکل سے کچھ پروو نہیں ہوتا۔ ایک منٹ، تم پہلے یہ کلیئر کرو کہ تم پاپا کی سائڈ ہو یا منال کی؟ میں صرف اپنی اور تمہاری سائڈ پہ ہوں۔ پاپا نے اپنی لائف گزار لی ہے۔ رہی ممی، تو ممی ہمیشہ سے پاپا کا کوئی افیئر پکڑنا چاہتی تھی۔ وہ منال کی اتنی کیئر اس لیے نہیں کر رہی کہ وہ پاپا کی بیٹی ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ ان کے ہاتھ میں ایک سالڈ پروف ہے جس کے ذریعے وہ اپنی ایگو کو سیٹسفائی کر سکتی ہیں۔ پیچھے رہ گئے میں اور تم۔ اگر یہ اسکینڈل پریس میں یا میڈیا تک پہنچ گیا تو ممی پاپا کو فرق نہیں پڑے گا، بلکہ صرف ہم دونوں کو پڑے گا۔ ہم لوگوں کو فیس کیسے کریں گے؟ اور گرینی، what about her؟ سونی نے آئی برو اٹھائی۔ گرینی سے مجھے کوئی امید نہیں ہے۔ وہ انصاف کرنا چاہیں گی اور آئی ایم شیور کہ اگر منال ہماری بہن پروو ہو گئی تو سب سے پہلے وہ اسے قبول کریں گی۔ پھر ہم کیا کریں سنی؟ وہ مایوسی سے چہرے کی اطراف میں جھولتی پتلی سی چٹیا کو انگلی سے لپیٹ رہی تھی۔ ہم اس کو اتنا روڈ بیہیویئر دیتے ہیں کہ اس کی بات بات پر انسلٹ کرتے ہیں کہ وہ خود ہی بد دل ہو کر یہاں سے چلی جائے گی۔ تمہیں نہیں لگتا کہ وہ اس سب کے لیے خود کو مینٹلی ریڈی کر کے آئی ہوگی؟ کوشش تو کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کر کیا سکتے ہیں؟ اور مہرما، وہ بھی کچھ نہیں کر سکتی کیا؟ وہ کیا کر سکے گی؟ وہ الٹا حیران ہوا۔ اس کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے سنی۔ بچپن سے اب تک جب بھی ہمیں کوئی پرابلم ہوتی ہے، ہم بالکل پھنس چکے ہوتے ہیں، ہم اس کے پاس جاتے ہیں اور وہ ہمیشہ ہماری پرابلم ایک اسمائل کے ساتھ ٹھیک کر دیتی ہے۔ آئی ہوپ کہ اب بھی وہ سب کچھ ٹھیک کر دے۔ حسنین نے سر ہاتھوں پہ گرا لیا۔ سونی اسی طرح سوچتے ہوئے چوٹی کو انگلی میں لپیٹ رہی تھی۔ راہداری ویران پڑی تھی۔ مہرما کسی سوچ میں گم دوسری جانب سے چلتی آ رہی تھی۔ دور بی بی جان کے کمرے سے آواز آ رہی تھی۔ وہ یقیناً بالوں سے اپنا سامان پیک کروا رہی تھی۔ جب بھی انہیں شہر جانا ہوتا ملازموں کی یوں ہی شامت آئی رہتی۔ وہ راہداری کے وسط میں آر کے ساتھ ہی اونچا سا ٹیلی فون اسٹینڈ پڑا تھا۔ اس نے ایک سوچ میں ڈوبی نگاہ ٹیلی فون پر ڈالی، پھر آہستہ سے اپنی نازک انگلیوں سے ریسیور اٹھایا۔ کوٹھی کا نمبر اسے زبانی یاد تھا۔ ریسیور کان سے لگائے وہ نگاہیں جھکائے شہادت کی انگلی سے ایک بٹن پریس کرنے لگی۔ دوسری جانب گھنٹی بجنے لگی۔ وہ گہری سانس لیتی انتظار کرنے لگی۔ السلام علیکم غیاث بھائی، وہ آواز پہچان گئی تھی۔ وعلیکم السلام مہرما میڈم۔ وہ شاید آواز نہیں پہچانا تھا، بس احترام سے بھرا انداز پہچانا تھا جس میں صرف وہ نرمی سے بولنے والی لڑکی اسے پکار رہی تھی۔ جی میں گاؤں سے مہرما بول رہی ہوں، حسنین گھر پر ہوگا؟ ایک منٹ میں کال ملاتا ہوں۔ لائن میں ہولڈ کا میوزک بجنے لگا، پھر حسنین کی آواز ابھری۔ ہائے مہرما، کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں حسنین، تم ٹھیک ہو؟ وہ نرمی سے مسکرائی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، بلکہ نہیں ہوں۔ اس کی آواز میں اداسی در آئی۔ پریشان لگ رہے ہو؟ تم جانتی ہو گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ ہاں کچھ سنا تو ہے، پر اتنی چھوٹی سی بات پہ اتنے پریشان کیوں ہو؟ یہ چھوٹی سی بات ہے مہرما، یہ تو 1-2 دن میں حل ہو جانے والی بات ہے۔ بی بی جان آ رہی ہے نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے اپنی ازلی نرم انداز میں تسلی دی۔ گرینی آ رہی ہیں؟ کب؟ کل صبح چلیں گی، یہاں سے 5 گھنٹے کا تو سفر ہے۔ مگر وہ کیا کریں گی آ کر؟ مجھے لگتا ہے وہ الٹا اس لڑکی کی حمایت ہی کریں گی۔ بری بات حسنین، لوگوں کے بارے میں برا گمان نہیں کرتے، تم فکر کیوں کرتے ہو؟ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر کتنا بڑا اسکینڈل بن سکتا ہے، کین یو امیجن؟ کچھ نہیں ہوگا، تم بے فکر رہو۔ تم اتنی پرسکون کیسے رہتی ہو مہرما؟ یہاں گھر کا ماحول اتنا ڈپریسڈ بنا ہوا ہے اور تم ہمیشہ کی طرح اتنی کام اور پرسکون ہو۔ کیونکہ میں اللہ پہ بھروسہ رکھتی ہوں حسنین، اللہ ہمیں کبھی رسوا نہیں کرے گا، تم بھی یقین رکھو۔ سونی بیٹھی ہے؟ وہ فرینڈز کے ساتھ ہینگ آؤٹ کر رہی ہوگی، ابھی گھر میں تو نہیں ہے۔ چلو اس سے پھر بات ہو جائے گی، میں فون رکھ رہی ہوں۔ اوکے، اپنا خیال رکھنا۔ اس نے آہستہ سے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ بی بی جان کے کمرے سے ابھی تک آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ دوپٹہ ماتھے سے آگے سرکاتی اس طرف چل آئی۔ وہ کارپٹ پہ اکڑوں بیٹھی، گھٹنوں پر تھوڑی رکھے ہوئی تھی، کندھوں پہ گرتے بالوں کو ڈھیلے سے کیچر میں باندھ رکھا تھا۔ چہرے پر سوچ کی گہری پرچھائیاں تھیں۔
ایک دم دروازہ بنا دستک کے کھلا اور شیلا کا سراپا دکھائی دیا۔ خوشبو کا ایک جھونکا اندر آیا۔ منال؟ جی۔ اس نے تیزی سے سر اٹھایا، پھر خود بھی کھڑی ہو گئی۔ میں ایک ڈنر پہ جا رہی ہوں، رات دیر سے واپسی ہوگی۔ تم کھانا سب کے ساتھ ڈائننگ روم میں ہی کھانا، اوکے؟ قیمتی ساڑی میں ملبوس نکسک سے تیار وہ باوجلت ہدایت دے رہی تھی۔ اوکے۔ اس نے ہونے کا اسبات میں سر ہلا دیا۔ میم، شہلا جانے کے لیے پلٹی تو وہ پکار اٹھی۔ وہ رکی، پھر ناگواری سے گردن موڑی۔ بولو۔ انہیں واضح طور پہ اپنا روکا جانا پسند نہیں آیا تھا۔ آپ کو میرا یقین ہے نا؟ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ میرے پاس یہ ڈسکس کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، فار گاڈ سیک۔ وہ سر جھٹک کر ٹھک ٹھک چلتی دور چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد کچھ دیر بعد وہ اپنے کمرے سے نکلی۔ طویل راہداری میں جگہ جگہ بتیاں چمک رہی تھیں۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ادھر ادھر دیکھتی آگے بڑھنے لگی۔ ایک دروازے کے آگے پردہ گرا تھا۔ اس نے وہ جالی دار نفیس سا پردہ ہاتھ میں لے کر ایک طرف سرکایا تو سامنے ڈرائنگ روم آ گیا۔ پرتعیش بڑا سا ڈرائنگ روم، دیوار پہ اونچی کھڑکیاں، نرم قالین، چھت سے لٹکے فانوس اور ایک طلسم ہوشربا کے اندر تھی۔ کسی معمول کی سی کیفیت میں وہ آگے بڑھی۔ سینٹر ٹیبل کے وسط میں کرسٹل کا ایک ڈیکوریشن پیس رکھا ہوا تھا، سفید کانچ کی گڑیا جو رقص کر رہی تھی۔ بیلرینا۔ اس نے احتیاط سے بیلرینا اٹھائی اور چہرے کے سامنے لائی۔ وہ کانچ کچھ اس مہارت سے تراشا ہوا تھا کہ ہر زاویے سے روشنیاں پھوٹ رہی تھیں۔ کیا کر رہی ہو تم ادھر؟ کوئی دروازے کے قریب زور سے چلایا۔ گھبرا کر اس کے ہاتھ سے گڑیا چھوٹ گئی۔ ایک زوردار چھناکا ہوا اور شیشے کے سینٹر ٹیبل سے ٹکرا کر کانچ ہر سو بکھر گئے۔ یو ایڈیٹ بچ! سوہنی وحشیانہ انداز میں آگے بڑھی اور زور سے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ گال پر ہاتھ رکھے وہ 2 قدم پیچھے کو لڑکی۔ تم نے میری بیلرینا توڑ دی! مائی گاڈ! تم نے میری بیلرینا توڑ دی! تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کو چھونے کی؟ کانچ کے ٹکڑے میز پر بکھرے ہوئے تھے اور سونی غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ نہیں، آئی ایم سوری، میں غلطی سے۔ وہ گال پہ ہاتھ رکھے قدم پیچھے ہو رہی تھی۔ آئی ول کل یو! تمہاری اتنی ہمت کہ تم ہمارے گھر میں گھومو پھرو؟ وہ ٹوٹی ہوئی گڑیا کو دیکھ کر پاگل ہوتی دوبارہ اس کی طرف بڑھی کہ کسی نے دونوں کلائیوں سے اسے پکڑ کے روکا۔ وہ گھبرا کر گھومی۔ پیچھے رضا کھڑا تھا۔ رضا بھائی، اس نے میری… شش! سونی، بچے، آرام سے، آرام سے۔ بیلرینا اور آ جائے گی۔ اس طرح اس کو مارو تو نہیں۔ اس نے رسان سے سمجھاتے ہوئے اسے کلائیوں سے پکڑے صوفے پہ بٹھایا، پھر پلٹ کر منال کو دیکھا جو چہرے پہ ہاتھ رکھے بھیگی خوفزدہ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بی بی، اگر شیلا بی بی کی مہربانی سے آپ اس گھر میں داخل ہو ہی گئی ہیں تو براہ کرم خود کو اپنے کمرے تک محدود رکھیں۔ یوں گھر میں گھومنے پھرنے کا آپ کو قطعاً کوئی حق نہیں ہے۔ سوہنی کے سامنے زمین پہ پنجوں کے بل بیٹھے وہ گردن موڑے سرد لہجے میں اس سے مخاطب تھا۔ مگر میڈم نے کہا تھا کہ مجھے سب کے ساتھ کھانا… میں… غلطی سے مجھ سے گڑیا گری۔ میں… آپ کو علم ہونا چاہیے کہ جو گڑیا آپ نے توڑی ہے وہ سونی بی بی کی 5ویں سالگرہ پہ ان کے والد نے انگلینڈ سے لا کر دی تھی، اور اس کی قیمت 5 لاکھ سے کم آج بھی نہیں ہے۔ سونی رضا کے دھارس ملنے سے ذرا سنبھلی تو تھی، مگر منال کو دیکھتی آنکھوں سے ابھی تک شرارے پھوٹ رہے تھے۔ ہاں ہاں، نہیں دیکھے میں نے 5 لاکھ۔ وہ گال سے ہاتھ ہٹا کر گھٹی گھٹی سی چلائی۔ اور میں دیکھ بھی کیسے سکتی ہوں 5 لاکھ؟ میرا باپ تو مجھے اس کچی آبادی میں ہی چھوڑ کر بھول گیا تھا۔ جانتی ہو سونی بی بی، ہمارے گھر کی چھت برسات میں ٹپکتی تھی۔ جب بارش ہوتی تھی تو میں اور ماں سردی سے بڑی بھیگی رہتی تھی اور پھر کئی دن بخار میں پھینکتی رہتی تھی، مگر ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ میرا باپ اس وقت انگلینڈ میں اپنے جائز اولاد کے لیے لاکھوں کے تحفے خرید رہا تھا۔ میں نے 5 لاکھ روپے کبھی نہیں دیکھے، مگر میں نے بھوک دیکھی ہے، بیماری دیکھی ہے، غربت اور خوف دیکھا ہے۔ میں نے اپنی ماں کو خون کی کھانستے کھانستے مرتے دیکھا ہے، مگر میرے باپ نے کبھی اکٹھے 5 لاکھ ہمارے ہاتھ پر نہیں رکھے۔ سونی اور رضا گویا شاکڈ اسے دیکھ رہے تھے، جو دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے رخسار پر لڑک رہے تھے، جہاں سونی کے تھپڑ کا نشان ابھی تک موجود تھا۔ پھر وہ ایک دم سے آگے بڑھی اور ان کے سامنے سے گزر گئی۔ سونی یکدم ٹک میز پر بکھرے کانچ کو دیکھ رہی تھی، مگر رضا نے پلٹ کر اسے جاتے ضرور دیکھا تھا۔
بانو اور کمدار سامان کے بیگ اور شاپرز پراڈو میں رکھ رہے تھے۔ ڈرائیور مؤدب سا دروازہ کھولے ایک طرف کھڑا تھا، مگر بی بی جان ابھی اندر نہیں بیٹھی تھی۔ وہ باہر برآمدے کے ستون کے ساتھ مہر ماں کے ساتھ کھڑی تھی۔ میں پیچھے سے سنبھال لوں گی بی بی جان، آپ بے فکر ہو جائیے۔ سفید دوپٹے کے ہالے میں اس کے دہکتے چہرے پر وہی ازلی نرم سی مسکراہٹ بکھری تھی۔ وہ عموماً سفید رنگ پہنا کرتی تھی، لمبی قمیض اور نیچے پاجامہ یا شلوار۔ تمہاری وجہ سے تو بے فکری رہتی ہے مہر ماں، ورنہ میں حویلی چھوڑ کر کب جایا کرتی ہوں۔ میرے ہوتے ہوئے بھی تو یہی کرتی ہے سب۔ وہ بہت سوگوار تھی، لرزتے ہاتھوں میں پکڑی تسبیح کے دانے مسلسل گراتی بہت کرب بھرے ایمان سے کہہ رہی تھی، آپ اللہ کا نام لے کر جائیں، مجھے یقین ہے یہ بابا جان کے خلاف کوئی سازش ہے، اللہ ہمیں رسوا نہیں کرے گا۔ اس نے ان کے یک ہوتے بوڑھے ہاتھ تھام لیے۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑے دھیرے دھیرے گاڑی کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ آپ اتنی بے یقین کیوں ہیں بیبی جان؟ میں تو بے یقین نہیں ہوں، تو ہمیشہ ہی پر یقین رہتی ہے، تیرے جیسے امید اور توکل میں اب کہاں سے لے کر آؤں۔ وہ ان کو سہارا دے کر گاڑی میں بٹھانے لگی تھی۔ آپ اللہ سے توکل مانگے، وہ آپ کو دے گا، آپ اس سے یقین مانگے، وہ آپ کو وہ بھی دے گا۔ تو میرے لیے، جہانگیر کے لیے، سب کے لیے دعا کرنا مہر ماں۔ وہ اندر بیٹھ چکی تھی، مگر مہر ماں ان کے کھلے دروازے کے ساتھ کھڑی تھی۔ میں تو ہمیشہ دعا کرتی ہوں، بس آپ بے فکر ہو کر جائیں۔ پیچھے حویلی تیرے ذمہ ہے، میرے بعد تو ہی حویلی اور گاؤں کے معاملات سنبھالنے ہیں تجھے۔ جہانگیر تو 2-3 ماہ بعد ہی ادھر آ پاتا ہے، میرے بعد تو ہی وادی کی سردارنی ہوگی مہر ماں۔ اتنا آگے کی فکر نہ کریں، اللہ بہتر کرے گا۔ اس نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ دروازہ بند کیا۔ بند شیشے اس کے پار بی بی جان کا ضعیف مزل چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ پیچھے ہٹ گئی۔ ڈرائیور گاڑی ریورس کرنے لگا، پہیے پیچھے کو جانے لگے۔ دھول کا ایک غبار اٹھا، اس کے پیچھے کہیں بی بی جان کا چہرہ گم ہو گیا۔ گاڑی باہر نکل آئی، آہستہ آہستہ گرد چھٹنے لگا۔ مہر ماں ستون سے ٹیک لگائے سوچتی نگاہوں سے کھلے گیٹ کو دیکھتی گئی۔ کیوں سب مجرموں کی طرح مجھ سے آ کر صفائیاں مانگتے ہیں؟ شہلا کا تو قصہ ہی الگ ہے، مگر آپ بی بی جان، آپ تو میرا یقین کر لیتی۔ ان کے سامنے صوفے پہ بیٹھے جہانگیر بالکل ٹوٹے پھوٹے لگ رہے تھے۔ ان کی نگاہوں میں بے حد شکوک شکوے تھے۔ اگر یہی بات ہے تو وہ لڑکی کیوں اتنے کانفیڈنس کے ساتھ ڈی این اے رپورٹ اور ٹیسٹ لیک کی بات کر رہی ہے؟ بی بی جان، میں صرف شک کے باعث یہ سب نہیں کہہ رہی، کہیں نہ کہیں دال میں کچھ کالا تو ہے۔ سامنے والے صوفے پہ ٹانگ رکھے بیٹھی شہلا جہانگیر تڑپ کر بول رہی تھی۔ جواباً جہانگیر نے ایک شعلہ بار نگاہ ان پر ڈالی۔ میرا باپ بھی نہیں کرائے گا ڈی این اے ٹیسٹ۔ دیکھا بی بی جان، اگر یہ اتنا ہی پارسا ہے تو ٹیسٹ کیوں نہیں کروا لیتا؟ وہ چمک کر بولی۔ بات بی بی جان کے دل کو لگی۔ انہوں نے رخ جہانگیر کی طرف کیا۔ تم کیوں نہیں کراتے ٹیسٹ بیٹا؟ بات ٹیسٹ کی نہیں ہے بی بی جان، آپ لوگوں کو مجھ پر اتنا تو یقین ہونا چاہیے تھا کہ یوں غیروں کی باتوں میں آ کر مجھ پہ شک نہ کرتے۔ کیا کوئی بھی منہ اٹھا کر چلا آئے گا مجھے اپنا باپ بتاتے ہوئے تو میں صفائیاں دیتا رہوں گا، ٹیسٹ کراتا پھروں گا؟ مائی فٹ۔ شہلا نے محض ایک جتاتی نظروں ان پر ڈالی اور ہولے سے سر جھٹکا۔ مگر جہانگیر، کسی نہ کسی طرح اس سارے معاملے کا فیصلہ تو ہونا ہی ہے۔ اگر یہی واحد راستہ ہے تو ایسا کر لینے میں کیا برائی ہے؟ آپ سمجھتی کیوں نہیں ہے بی بی جان، اگر بات باہر نکل گئی تو میرا کریئر تباہ ہو جائے گا، کتنی بدنامی ہوگی۔ یہ تو تمہیں اس بلقیس سے بدکاری کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ شہلا زیادہ دیر چپ نہ رہ سکی۔ او یو شٹ اپ۔ وہ دہاڑے تھے۔ شہلا، یہ لڑائی کا وقت نہیں ہے۔ بی بی جان نے خفگی سے انہیں دیکھا۔ جاؤ اس لڑکی کو ادھر بلاؤ، اور رضا کو بھی۔ رضا کو بھی؟ شہلا کو ذرا حیرت ہوئی، پھر سر جھٹک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ رضا کے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ برسوں سے ان کا وفادار ملازم تھا۔ اب نہ صرف جہانگیر کا ہسپتال سنبھالتا تھا بلکہ رہتا بھی کوٹھی کے ایک بیرونی کمرے میں تھا۔ آپ نے رضا کو کیوں بلوایا ہے؟ شہلا کے جانے کے بعد وہ ذرا حیرت سے بی بی جان کی جانب مڑا۔ وہ ہمارا رازدار ہے جہانگیر، اگر وہ تمہارا ٹیسٹ کرے یا کروائے تو بات کبھی باہر نہیں نکلے گی۔ بولو، اب بھی تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ انہوں نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، پھر بھینچ لیے، البتہ چہرے پہ ناگواری بکھر گئی۔ ہیل کی ٹک ٹک کی آواز آئی تو بی بی جان نے دیکھا شہلا واپس آ رہی تھی۔ ان کے پیچھے ایک لڑکی تھی، سادہ سے لباس میں ملبوس، شفاف چہرہ، بڑی بڑی آنکھیں۔
وہ ڈری سہمی یا گھبرائی ہوئی نہیں لگتی تھی، بلکہ اس کے چہرے پہ خاصا اعتماد تھا۔ انہوں نے اس کی بڑی بڑی آنکھوں کو غور سے دیکھا۔ وہ بڑی تھی، سیاہ بھی تھی، مگر وہ جہانگیر کی آنکھوں جیسی نہیں تھی۔ مہر ماں ٹھیک کہتی تھی، اس دنیا میں بہت سی لڑکیوں کی بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی، کیا اس نے وہ سب بابا جان کی بیٹیاں بن جاتی ہیں؟ بیٹھو لڑکی، انہوں نے روبدار مگر روکھے انداز میں مقابل صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے صوفے پہ آ بیٹھی، اب جیسے منتظر نگاہوں سے بی بی جان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ واقعی جہانگیر کی آنکھیں نہیں تھیں۔ تم جانتی ہو ہمارے قانون میں اس طرح کے بہتان کی کیا سزا ہے؟ جانتی ہوں۔ پھر بھی تم نے میرے بیٹے پہ بہتان لگایا۔ آپ اپنی وادی کی سردارنی ہیں، آپ کی وادی غیر علاقے میں ہے، آپ کا وہاں اپنا قانون ہے، آپ روز 20 مقدمے نپٹاتی ہیں۔ آپ میری آنکھوں میں دیکھیں اور بتائیں، کیا بہتان باندھنے والوں کے چہرے اتنے پرسکون ہوتے ہیں؟ لمحے بھر کو ڈرائنگ روم میں خاموشی چھا گئی۔ رضا بہت آہستہ سے منال کے صوفے کی پشت پر آ کھڑا ہوا، مگر ابھی کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ میں ادھر تمہاری باتیں سننے نہیں آئی لڑکی، انہوں نے ناگواری سے ٹوکا، مگر لہجہ کمزور تھا۔ میں جانتی ہوں کیا آپ فیصلہ کرنے آئی ہیں، تو کیجیے نا بی بی جان، میں تیار ہوں۔ فیصلے کے لیے یا سزا کے لیے؟ دونوں میں سے اسی کے لیے جس میں انصاف ہو۔ اگر مجھے جہانگیر شاہ کی دولت چاہیے ہوتی تو میں عدالت میں جاتی، مگر مجھے عزت چاہیے، نام اور پیار چاہیے، اسی لیے آپ کے گھر آئی ہوں۔ مجھے آپ سے عدل کی امید ہے بی بی جان، عدل کیجیے، یہ بھلا کر کہ میرا باپ آپ کا بیٹا ہے۔ عدل کیجیے۔ مائی فٹ، میں تمہارا باپ نہیں ہوں جہانگیر، دل میں لائے تو ثابت کیجیے، ٹیسٹ کروائیے، میں تیار ہوں ہر ٹیسٹ اور ہر امتحان سے گزرنے کے لیے۔ وہ بہت ہی پر اعتماد تھی۔ لڑکی، تمہیں کیسے پتا ہے کہ یہ تمہارا باپ ہے؟ اگر اس کی اور تمہاری ماں کے درمیان کچھ تھا بھی تو وہ تمہاری پیدائش سے قبل تھا۔ وہ جو بھی تھا وہ کئی سال چلتا رہا تھا، اور یہ ہر ماہ کا خرچہ پانی بھی دیا کرتے تھے۔ یہ میرا قیاس نہیں ہے، ماں بھی اقرار کرتی تھیں اور یہ بھی پہلے کرتے تھے۔ شٹ اپ یو بچ، وہ چلائے، جھوٹی مکار اداکارہ، بند کر یہ ڈرامہ۔ منال کی آنکھیں جلملانے لگی، اس نے سر جھکا لیا۔ آرام سے جہانگیر، اگر یہ ڈرامہ کر رہی ہے تو وہ کھل ہی جائے گا۔ رضا، حکم بی بی جان۔ وہ مؤدب سا ہاتھ باندھنے کھڑا تھا۔ تم جہانگیر اور اس لڑکی کے ٹیسٹ کرواؤ گے، اور تم جانتے ہو یہ بات باہر نہیں نکلنی چاہیے۔ جو حکم بی بی جان۔ اس نے ایک نگاہ جہانگیر پر ڈالی جو مضطرب سے ہو گئے تھے۔ مگر بی بی جان، خواہ مخواہ یہ میرا حکم ہے جہانگیر۔ ان کا انداز الگ تھا۔ اور لڑکی، تم میری بات کان کھول کر سنو، تم اس کے بعد ہماری وادی کی سردارنی کا ہر فیصلہ قبول کرو گی۔ ہم عدل کرتے ہیں، اس کا تو تمہیں یقین ہی ہوگا۔ جی ہاں، اس نے سر اٹھایا اور ہتھیلی کی پشت سے آنسو پونچھے۔ مجھے وادی کی سردارنی کا ہر فیصلہ قبول ہوگا۔ پرسوں شام تک ٹیسٹ کی رپورٹ آ جائے گی مہر ماں، میرا دل بہت خراب ہو رہا ہے۔ اس رات وہ بستر پہ لیٹی فون کا ریسیور کان سے لگائے اس سے بات کر رہی تھی۔ آپ کو اللہ پہ یقین نہیں ہے بی بی جان؟ اللہ پہ ہے، جہانگیر پہ نہیں ہے۔ بی بی جان، اسے صدمہ لگا تھا۔ میں کیا کروں مہر ماں، مجھے بہت خوف آ رہا ہے۔ مگر آپ تو کہتی ہیں کہ اس کی آنکھیں بابا جیسی نہیں ہیں، لیکن اس کا انداز وہ مجھے خوف دلاتا ہے۔ وادی کی سردارنی ایک لڑکی سے ڈر گئی؟ مجھے بری گھڑی سے ڈر لگتا ہے مہری۔ اچھا، آپ نے دوا کھا لی؟ اس نے دانستہ موضوع بدل دیا۔ ہاں، اب سونے لگی ہوں۔ دودھ پی کر سوئیے گا۔ وہ فون بند کرنے سے قبل ہدایت دینا بھولی نہیں تھی۔ انہوں نے مسکرا کر ریسیور رکھا اور پھر آنکھیں موند لیں۔ چند ثانیے ہی گزرے تھے کہ ان کے کمرے کا دروازہ ہولے سے کھلا۔ ذرا سی درز سے جہانگیر نے اندر جھانکا۔ وہ بے خبر سو رہی تھی۔ انہوں نے دروازہ آہستگی سے بند کر دیا۔ راہداری کے دوسرے سرے پر گیسٹ روم تھا، جس میں بہت قریبی مہمان ہی ٹھہرائے جاتے تھے۔ وہ بے آواز قدموں سے چلتے اس تک گئے اور بنا دستک کے دروازہ کھولا۔ منال آئینے کے سامنے کھڑی بالوں میں برش پھیر رہی تھی۔ آہٹ پر چونک کر پلٹی۔ آپ؟ اسے حیرت سے جھٹکا لگا تھا۔ ہاں میں، انہوں نے سرد لہجے میں کہتے ہوئے دروازہ بند کیا اور ایک حقارت بھری نگاہ اس پر ڈالتے کرسی پر بیٹھے۔ سامنے آ کر مجھ سے بات کرو۔ وہ برش رکھ کر دھیرے دھیرے چلتی ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ جی، کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ بولو۔
انہوں نے ہاتھ میں پکڑی چیک بک کھولی اور قلم کا ڈھکن اتارا۔ تو آپ مجھے خریدنے آئے ہیں؟ بکواس بند کرو، مجھے میری ماں کے سامنے ذلیل کر کے تمہیں کیا ملا؟ اب اپنا یہ تماشا ختم کرو، جو رقم چاہیے اس میں بھر لو اور اپنا بوریا بستر سمیٹ کر دفع ہو جاؤ۔ لیکن ابھی تو ڈی این اے ٹیسٹ کی رپورٹ بھی نہیں آئی۔ بھاڑ میں گیا ڈی این اے ٹیسٹ، میں نہیں مانتا کسی ٹیسٹ کو، مگر دنیا مانے گی اور آپ کو بھی ماننا پڑے گا۔ وہ نڈر ہو کر کہہ رہی تھی، اپنی قیمت بتاؤ۔ بیٹی تسلیم کر لیں مجھے، اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ مائی فٹ نہیں ہو تم میری بیٹی، کچھ نہیں لگتی تم میری۔ وہ پیر پٹکتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ اب میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم کیا کر سکتی ہو۔ میری بیوی نے میرے ہاتھ باندھ رکھے ہیں، ورنہ میں تمہیں اپنے کتوں کے آگے ڈال دیتا۔ ایک غسیلی نگاہ اس پر ڈال کر وہ باہر نکل گئے۔ اف، منال گہری سانس لیتی بیڈ پر گر گئی۔ وہ ہاتھ میں موبائل پکڑے کوئی بٹن دبا رہا تھا۔ ٹوں ٹوں کی آواز خاموش لاؤنج میں گونجنے لگی۔ اس نے فون کان سے لگا لیا۔ تیسری گھنٹی پہ کال اٹھا لی گئی۔ السلام علیکم۔ مہرماں کی آواز کسی جلدرنگ کی طرح سنائی تھی۔ ہے مہرماں، میں حسنین، وہ ٹہلتا ہوا مضطرب سا کہہ رہا تھا۔ رضا بھائی رپورٹس لینے گئے ہیں، بس آتے ہی ہوں گے۔ اتنے پریشان کیوں ہو؟ کیا تم نہیں ہو؟ یہاں ہم انتظار کی سولی پر اٹکے ہوئے ہیں، سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں، بس میں سائٹ پر آ کر تمہیں کال کر رہا ہوں۔ کیا ایک ٹیسٹ سے سب پتہ چل جائے گا؟ ہاں مہرماں، رضا بھائی نے یقین دلایا ہے کہ سب پتہ چل جائے گا۔ مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، اور گرینی تو بہت ہی پریشان ہے۔ اوہو، تم انہیں تسلی دو، وہ حسب توقع پریشان ہو گئی۔ ان کو ڈھارس دلاؤ کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دفتر باہر کار ہارن بجا۔ حسنین نے رک کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ رضا کی کار ڈرائی وے پہ چلتی آ رہی ہے۔ رضا بھائی آ گئے ہیں، میں چلتا ہوں، جو بھی رزلٹ آیا تمہیں کال کر کے بتاؤں گا۔ فون بند کر کے وہ ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ بڑے صوفے پر بی بی جان خاموش سی بیٹھی تھی، ہاتھ میں پکڑی تسبیح کے دانے مسلسل گر رہے تھے۔ ایک طرف سنگل صوفے پر شہلا مضطرب سی پہلو بدل رہی تھی، ان کے مقابل صوفے پر جہانگیر براجمان تھے۔ بیزاریت ان کے چہرے سے عیاں تھی، وہ جو اس سارے فساد کی جڑ تھی۔ حسنین نے بے اختیار سوچا اور بی بی جان کی دوسری طرف آ کر بیٹھ گیا۔ قدموں کی آواز سنائی دی، سب منتظر سے جالی پر پردے کو دیکھنے لگے۔ دفتن اس کے پیچھے رضا کا وجود دکھائی دیا، پھر اس نے ہاتھ سے پردہ ہٹایا۔ آؤ رضا۔ بی بی جان کی تسبیح کے دانے مزید تیزی سے گرنے لگے تھے۔ وہ ہاتھ میں رپورٹس کی خاکی لفافے تھامے جہانگیر شاہ کے صوفے کے قریب آ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پہ کچھ تھا جو بی بی جان کا دل دہلا رہا تھا۔ کیا کہتی ہیں رپورٹس؟ شہلا رہ نہیں سکی۔ رضا نے ایک نظر کونے میں بیٹھی منال کو دیکھا، پھر لفافے سے چند کاغذ نکالے۔ میں نے سیمپل 3 لیبارٹریز میں دیے تھے۔ وہ نگاہیں جھکائے مؤدب سا کھڑا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر یہ والی لکیریں یوں ملی تو۔ وہ ایک رپورٹ دکھاتا کہنے لگا، مگر بی بی جان نے ٹوک دیا۔ تفصیلات چھوڑو، یہ بتاؤ کہ کیا یہ لڑکی جہانگیر کی بیٹی ہے؟ وہ خاموش ہو گیا، ایک نظر جہانگیر کو دیکھا جو ضبط کی انتہاؤں پر تھا، اور پھر سر جھکا دیا۔ حقیقت تو اللہ بہتر جانتا ہے، میں آپ کا ادنا سا ملازم ہوں۔ بی بی جان، حکم کی تعمیل کی ہے ان رپورٹس کے مطابق۔ ان کے مطابق یہ باپ اور بیٹی ہیں۔ اور بی بی جان کو لگا چھت پھٹ گئی ہے۔ ڈرائنگ روم میں سناٹا چھا گیا، موت کا سناٹا۔ رضا نے آہستگی سے رپورٹ میز پر رکھ دی۔ میں نے کامدار اور اس کی بیٹی کے نام یہ رپورٹس تیار کی ہیں، آپ بے فکر رہیں، بات باہر نہیں نکلے گی۔ آپ چاہیں تو دوبارہ کہیں اور سے ٹیسٹ کروا لیں، آگے جو آپ کا حکم ہو، میں حاضر ہوں۔ اب بھی کوئی کچھ نہ بولا۔ شہلا دنگ بیٹھی تھی، جہانگیر گویا سکتے میں تھے، اور بی بی جان، ان کا رنگ نچڑ چکا تھا، سفید لاش کی مانند چہرہ لیے وہ یکٹک رضا کو دیکھ رہی تھی۔ اب بتائیے، دادی کی سردارنی کا کیا فیصلہ ہے؟ اس کے بعد سردارنی کا جو فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا، وہ رندی ہوئی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ آئی ہیٹ یو پاپا، آئی ہیٹ یو۔ دفتن سونی تھی اور چلائی اور ہچکیاں روکتی باہر بھاگی۔ جہانگیر ابھی تک سکتے میں تھے، شہلا بھی کچھ کہنے کے قابل نہیں تھی، حسنین بھی گمسم سا ہو گیا تھا۔ بتائیں بی بی جان، سردارنی کا کیا فیصلہ ہے؟ بی بی جان نے آہستہ سے نگاہوں کا زاویہ اس کی طرف موڑا۔ جمعے کو حویلی میں بات ہوگی، پرسوں جمعہ ہے، فیصلہ حویلی میں ہوگا۔ تم سب اور یہ لڑکی سب چلنے کی تیاری کرو۔ پھر وہ آہستہ سے اٹھی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی دروازے کی جانب بڑھنے لگی۔ حسنین فوراً سارا سہارا دینے لگا۔
کے لیے جیسی کھڑا ہوا آگے بڑھا، مگر انہوں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ شہلا کا سختہ ان کے وہاں سے نکلتے ہی ٹوٹتا تھا۔ ساری زندگی تم مجھے دھوکہ دیتے آئے ہو، اب اور نہیں جہانگیر، میں ڈیڈی کے پاس لندن جا رہی ہوں، خلا کا نوٹس بھی تمہیں جلد مل جائے گا۔ سنی، تم اور سونی آگے اگر چلنا چاہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو بھاڑ میں جاؤ میری طرف سے۔ وہ تن فن کرتی دہلیز پار کر گئیں۔ جہانگیر اسی طرح بے حس و حرکت بیٹھے تھے۔ حسنین آہستہ سے وہاں سے نکل آیا اور مہر ماں کو فون ملایا۔ کیا بنا حسنین؟ وہ بے تاب منتظر بیٹھی تھی۔ سب تباہ ہو گیا مہر ماں، سب ختم ہو گیا۔ اس کی آواز رندنے لگی تھی۔ مگر کیا ہوا ہے؟ وہ پاپا کی بیٹی ہے، رپورٹ نے تصدیق کر دی ہے۔ چند لمحوں کے لیے فون لائن مردہ ہو گئی، بے سانس، بے آواز، خاموش۔ مہر ماں، ہاں میں ادھر ہی ہوں، ٹھیک ہو جائے گا سب۔ بی بی جان نے کیا کہا؟ جمعے کو فیصلہ ہوگا، یہ گھر کا معاملہ ہے، گھر ہی میں حل ہوگا۔ منال نے کہا ہے کہ وہ وادی کی سردارنی کا ہر فیصلہ قبول کرے گی۔ وہ لاؤنج میں کھڑا تھا، اسے سامنے شہلا کے بیڈ روم کا آدھا دروازہ دکھائی دے رہا تھا۔ الماریوں کے پٹ کھلنے بند ہونے کی آواز، بیگ کے زپ چڑھنے کی آواز، ساتھ میں اونچی بڑبڑاہٹیں۔ ممی گھر چھوڑ کر جا رہی ہیں، وہ خلا لے رہی ہیں۔ اور سونی، وہ کہتی ہے اسے پاپا سے نفرت ہے۔ مہر ماں، ہم کیا کریں؟ ہمارا تو پورا گھر بکھر گیا ہے۔ مجھے پتا ہے سونی اب پاپا کی ضد میں ممی کے ساتھ چلی جائے گی۔ ایک دم وہ بولتے بولتے رکا، اسے کسی کے گرنے کی آواز آئی تھی۔ کیا ہوا حسنین؟ ایک منٹ ٹھہرو۔ تبھی راداری کی دوسری طرف آوازوں کا شور بلند ہوا تھا۔ فون اس کے ہاتھ سے پھسل پڑا، وہ بدحواس سا اس طرف بھاگا تھا۔ ہیلو ہیلو، مہر ماں پریشانی سے اسے پکار رہی تھی۔ بے چینی سے برآمدے سے ٹہلتے ہوئے اس کے پیر شل ہو گئے تھے، مگر وہ سینے پر بازو باندھے مسلسل ٹہل رہی تھی۔ سفید گرم شال سر پر تھی اور ہاتھ میں تسبیح، اس کے لب ساتھ ہی ورد کر رہے تھے۔ حسنین سے اس کی پھر بات نہیں ہو پائی تھی۔ بابا جان کو فون کرنے کی اس کی ہمت نہ پڑی۔ سہنی کا موبائل آف تھا، بس ایک رضا سے بات ہوئی تھی، جس نے صرف ہم شام تک حویلی پہنچ جائیں گے کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ شام کی نیلاہٹیں گہری ہونے کو آئی تھیں۔ چرند پرند اپنے اداس گیت گنگناتے آشیانوں کو لوٹنے لگے۔ وہ کب سے زنان خانے کے برآمدے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ دل میں عجیب عجیب سے وسوسے آ رہے تھے۔ تبھی گیٹ کے پاس ہارن بجا۔ وہ چونک اٹھی۔ یکے بعد دیگرے 2 گاڑیاں اندر داخل ہوئی تھیں۔ آگے بابا جان کی پراڈو تھی، جس سے وہ فوراً نکلے تھے۔ ساتھ ہی باقی دروازے کھول کر شہلا، حسنین اور سہنی باہر آئے تھے۔ وہ سب تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہے تھے، مگر وہ پچھلی گاڑی کو دیکھ رہی تھی، جس میں سے رضا کے پیچھے ایک لڑکی نکلی تھی۔ سیاہ شال اوڑھے، لب بھیجے، اسپاٹ چہرہ۔ وہ ادھر ادھر گردن موڑتی اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ مہر ماں، حسنین اس کے قریب آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر صدیوں کی تھکن تھی اور بالکل ایک دم سے اسے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ حسنین، بی بی جان کہاں ہیں؟ اسے اپنی آواز کسی کنویں سے آتی سنائی دی۔ اسی پل کھلے گیٹ میں ایک سفید ایمبولینس داخل ہوئی۔ وہ سن سی ہو گئی۔ مہری، بی بی جان فوت ہو گئی ہیں۔ وہ رو رہا تھا۔ وہ پتھر کا بت بنی ایمبولینس کو دیکھ رہی تھی، جس سے جہانگیر اور رضا اسٹریچر نکال رہے تھے۔ مہر ماں، مہر ماں، گریننگ، سونی روتے ہوئے اس کے گلے سے آ لگی۔ وہ یک تک بنا پلک جھپکے اسٹریچر کو دیکھ رہی تھی۔ فجر کے بعد بی بی جان کا جنازہ پڑھا، ان کو دفنا دیا گیا۔ وہ وادی کی سردارنی تھی، ان کی وفات پہ پوری وادی جمع ہو گئی تھی۔ ہر آنکھ اخبار تھی۔ وہ دل رو رہا تھا، ہر دل رو رہا تھا۔ وہ چبوترے پہ بیٹھی، آنسو لڑیوں کی صورت میں اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ وہ اس کی ماں جیسی تھی، دوست جیسی تھی، باپ جیسی تھی۔ اسے لگ رہا تھا صدمے نے اسے ڈھا دیا ہے، شاید کبھی جڑ نہ پائے۔ اس کی سب سے بڑی ڈھال اور سہارا ختم ہو گیا تھا۔ مہری، جہانگیر دھیرے سے اس کے ساتھ آ بیٹھے۔ اس نے بھیگی آنکھیں ان کی طرف اٹھائیں۔ وہ برسوں کے بیمار لگ رہے تھے۔ ہم ان کے لیے بہت دعا کیا کریں گے بابا جان، اس سے ان کی روح کو سکون ملے گا۔ وہ اپنا دکھ بھول کر انہیں دلاسا دے رہی تھی۔ مگر مجھے کبھی نہیں ملے گا، وہ مجھ سے ناراض گئی ہیں مہری۔ اس دنیا کی ناراضیاں یہیں تک ہوتی ہیں بابا جان۔ جان کنی کے بعد ہر روح کو اپنی نجات کی فکر ہوتی ہے۔ ہم ان کے لیے دعا کرتے رہیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے ہولے سے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ تمہاری امیدیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں مہری، ورنہ مجھے لگتا ہے اب زندگی میں کچھ بھی نہیں۔
ایسے نہ سوچیں بابا جان، میں ہوں نا آپ کے پاس۔ اس سے بہت اعتماد سے ان کا ہاتھ دبایا۔ انہوں نے بے یقینی سے ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تمہیں میرا یقین ہے منال کے معاملے میں؟ اس معاملے کا فیصلہ جب ہوگا تب دیکھا جائے گا۔ اس کا انداز مبہم تھا۔ فیصلہ تو ہو گیا ہے مہر ماں، کیا تم نہیں جانتی کہ رپورٹس؟ فیصلہ ابھی نہیں ہوا، فیصلہ جمعے کو حویلی میں ہوگا۔ بی بی جان نہیں رہی اب۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ بی بی جان نے اپنے بعد مہر ماں کو وادی کی سردارنی کا بنانے کا کہا تھا؟ یہ ان کی وصیت تھی۔ وادی کی سردارنی کو چننے کا حق صرف انہی کو تھا اور انہوں نے آپ کے اوپر مجھے چنا تھا۔ میں اس وادی کی نئی سردارنی ہوں۔ بابا جان، کیا آپ نہیں جانتے؟ وہ عجیب سی لہجے میں بولی تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ وہ ایک دم اس مہر ماں سے مختلف لگ رہی تھی جسے وہ جانتے تھے، قطعاً اجنبی اور غیر شناسا۔ ہاں میں جانتا ہوں، لیکن اب فیصلہ کرنے کے لیے کیا بچا ہے؟ وہ لڑکی تو سارے ثبوت جمع کر کے لے آئی ہے۔ بی بی جان کی وجہ سے شہلا رک گئی، مگر میں جانتا ہوں وہ ان کے 40ویں کے بعد مجھ سے خلا لے کر چلی جائے گی۔ سونی میری شکل نہیں دیکھنا چاہتی، حسنین مجھ سے نگاہیں نہیں ملاتا، اور مہر ماں پھر بھی کہتی ہے کہ فیصلہ ابھی ہونا ہے۔ وہ اٹل لہجے میں کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ جمعے کی نماز کے بعد دوپہر 2 بجے بڑے کمرے میں سب کو اکٹھا کیجیے، فیصلہ تب ہوگا۔ کسی ملکہ کی طرح حکم صادر کر کے وہ مڑی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی برآمدے کی جانب بڑھ گئی۔ جہانگیر شاہ شش و پنج میں مبتلا بیٹھے اسے جاتا دیکھتے رہے۔ کیا کرے گی انہیں کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ مہر ماں نے کہا تھا فیصلہ وہ جمعے کو ہی کرے گی، اور اس نے ٹھیک کہا تھا۔ نہ کسی کی کوئی دلیل سنی، نہ حیل و حجت، ہر ایک کو بس حکم سنایا۔ نماز کے بعد بڑے کمرے میں جمع ہو جاؤ۔ پھر کسی کے پاس بحث کی گنجائش ہی نہیں رہی تھی۔ یہ وہ ہر وقت حلاوت سے مسکراتی مہر ماں نہیں تھی، یہ سپاٹ باروب چہرے والی وادی کی سردارنی تھی۔ اس کے آگے جہانگیر شاہ کی بھی کچھ نہیں چل رہی تھی۔ جمعے کے نماز کے بعد ایک ایک کر کے سب بڑے ہال میں آنے لگے۔ حسنین شلوار قمیض اور شال اوڑھے چپ چاپ ایک صوفے پہ آ بیٹھا۔ ساتھی سونی بجھی سی بیٹھی تھی، زبردستی کی اوڑھی بڑی سی کڑھائی والی سیاہ چادر میں اس کا چہرہ زرد لگ رہا تھا۔ اس کے دوسری طرف شہلا براجمان تھی۔ رواج کے مطابق دوپٹہ ان کے سر پہ بھی تھا، مگر چہرے پہ بے پناہ کڑھن تھی۔ مقابل صوفے پہ جہانگیر شاہ بیٹھے تھے۔ وہ ہاتھ میں پکڑے موبائل پر مسلسل بٹن دبا رہے تھے، شاید شہلا یا سونی کی طرف نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کے صوفے کے پیچھے رضا کھڑا تھا، ہاتھ باندھے سر جھکائے مؤدب سا۔ سربراہی اونچی کرسی خالی تھی، اس پہ بی بی جان بیٹھا کرتی تھی، مگر آج اس پر مہر ماں کو بیٹھنا تھا۔ چوکھٹ میں ذرا سی آہٹ ہوئی اور دھیرے سے منال چلتے ہوئے اندر آئی۔ اس کے لیے جہانگیر کے صوفے کے ساتھ ہی صوفہ رکھا گیا۔ کسی نے اسے سر اٹھا کر دیکھنے کا تکلف بھی نہیں کیا۔ وہ چپ چاپ اس صوفے پہ آ بیٹھی۔ اب وہ سربراہی کرسی کے بالکل مقابل تھی۔ دفتر ہال کا بغلی دروازہ کھلا، بہت سی گردنیں اس جانب کو مزی مہر ماں چوکھٹ عبور کر کے اندر آ رہی تھی۔ بی بی جان کی سفید شیشوں کے کام والی بڑی شال میں خود کو سموئے وہ سپاٹ چہرہ لیے اپنی کرسی پہ آ بیٹھی۔ ہال میں گہرا سناٹا چھا گیا، سب سانس روکے اس کو دیکھ رہے تھے۔ منال، یہی نام ہے تمہارا؟ اس کی آواز پہ پورے کمرے میں گونجی۔ جی، منال کے آہستہ سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ کیا تم نے وادی کی سردارنی کا فیصلہ قبول کرنے کا یقین دلایا تھا؟ جی، اس کی آواز میں اجد بغاوت تھی۔ ٹھیک ہے، آج فیصلہ ہوگا اور شرعی حساب سے ہوگا۔ اس نے انگلی سے ایک طرف اشارہ کیا۔ سب کی نگاہیں اس کی طرف اٹھیں۔ وہاں ایک کونے میں شیلف بنا تھا جس کے اوپری خانے میں غلاف میں لپیٹا قرآن مجید رکھا تھا۔ منال کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کر قسم اٹھانے کو تیار ہوں۔ میں بھی تیار ہوں، جہانگیر نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ منال، تم جاؤ اور وضو کر کے آؤ، پھر قرآن مجید کو ادھر سامنے اٹھا کر لاؤ۔ اس نے دونوں کی بات کا جواب نہیں دیا، بس پاٹ نگاہوں سے منال کو دیکھتے ہوئے حکم سنایا۔ وہ سر ہلا کر اٹھ گئی۔ کمرے میں یوں ہی خاموشی چھائی رہی، یہاں تک کہ وہ واپس آئی تو اس کا چہرہ ہاتھ آستینوں کے کناروں تک گیلا تھا، دوپٹہ سر پہ تھا اور قرآن پاک ہاتھ میں۔ وہ اپنے صوفے پر بیٹھی نہیں بلکہ وہیں کھڑے کھڑے ایک ہاتھ میں قرآن پکڑے دوسرے کو اس کے اوپر رکھا۔ میں اللہ کی نام کی قسم اٹھاتی ہوں کہ… میں نے تم سے قسم اٹھانے کو نہیں کہا، مہر ماں نے تیز لہجے میں اسے روکا۔ پھر؟ منال کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ تم اپنی بات دہراؤ۔
جہانگیر شاہ کہ میری ماں کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، جس کا اعتراف یہ دونوں میرے سامنے کر چکے ہیں۔ یہ مجھے اپنی بیٹی بھی تسلیم کرتے تھے اور خرچہ پانی بھی دیتے تھے، مگر ماں کے مرنے کے بعد مجھ سے اعتراض برتنے لگے۔ منال تیزی سے بولی، یعنی کہ تم جہانگیر شاہ کو زنا بالرضا کا ملزم ٹھہراتی ہو؟ جی، وہ پر اعتماد تھی۔ مہر ماں نے چہرہ جہانگیر کی طرف موڑا۔ جہانگیر شاہ، کیا آپ کے اس لڑکی کی ماں کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے؟ نہیں، ان کا لہجہ سخت تھا۔ سہنی نے منہ پھیر لیا اور شہلا زیر لب کچھ بڑبڑائی۔ مہر ماں نے چہرہ واپس منال کی جانب پھیرا۔ یہ انکار کر رہے ہیں۔ آف کورس یہ انکار ہی کریں گے، مگر میرے پاس بھی سارے ثبوت ہیں، ان کے وہ تمام چیکس، ہسپتال کے بل، میرا ڈی این اے ٹیسٹ اور… بی بی، ہم کسی ڈی این اے ٹیسٹ کو نہیں مانتے۔ مہر ماں نے ناگواری سے اسے جھڑکا۔ آپ ڈی این اے ٹیسٹ کو نہیں مانتی؟ منال کے چہرے پر حیرت ابھری۔ میں نہیں، اللہ کی کتاب میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، مگر اس وقت تو یہ سہولت ہی نہیں تھی، اور سائنس… بی بی، یہ دنیا سائنس نے نہیں بنائی، تمہارے اور میرے رب نے بنائی ہے، اور یہ کتاب جس رب کا کلام ہے، کہ اس کو نہیں معلوم تھا کہ کبھی یہ سہولت میسر ہوگی؟ اس کے باوجود ہمارے دین میں حدود کے مقدمے کے فیصلے میں ڈی این اے ٹیسٹ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ مگر تم بتاؤ، کیا تم اپنی بات پر قائم ہو؟ یس آف کورس۔ یعنی کہ تم بضد ہو کہ یہ شخص زانی ہے؟ جی بالکل۔ اس نے شانے اچکائے۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا الزام مان کر اس شخص پر 100 کوڑوں کی حد نافذ کرتی ہوں، مگر تم اللہ کے حکم کے مطابق ان چاروں کو لے آؤ۔ کن چاروں کو؟ ان 4 گواہوں کو جنہوں نے جہانگیر شاہ کو تمہاری ماں کے ساتھ گناہ کی حالت میں دیکھا ہو۔ منال نے الجھ کر اسے دیکھا۔ کون سے 4 گواہ؟ میرا مطلب ہے میرے پاس… ان کو تو کسی نے دیکھا نہیں۔ کیا تمہارے پاس 4 گواہ نہیں ہیں؟ مہر ماں کے چہرے پر مصنوعی حیرت ابھری۔ مہر ماں، بی بی، ایسے کام 4 لوگوں کے سامنے نہیں ہوتے، بلکہ رات کے اندھیروں میں بند دروازوں کے پیچھے ہوتے ہیں۔ مگر 4 گواہ تو تم نے لانے ہیں منال، ورنہ تم اس شخص کی بیٹی ثابت نہیں ہوگی۔ میری ڈی این اے رپورٹ… جہنم میں گئی تمہاری ڈی این اے رپورٹ۔ میں نے کہا نا، ہمارے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ 4 گواہ منال، 4 گواہ لاؤ جنہوں نے ان دونوں کو واقعتاً حالت غیر میں دیکھا ہو۔ میں 4 گواہ کہاں سے لاؤں؟ وہ پریشان سی کھڑی تھی۔ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، کسی کے گناہ کے وقت 4 لوگوں اکٹھے ہو کر دیکھیں۔ اگر 4 لوگ ہوتے بھی تو کیا وہ ان کو روکتے نہیں؟ ایسا کہاں ہوتا ہے مہر ماں بی بی؟ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے منال۔ 4 گواہ لاؤ تو میں تمہیں اسی شخص کی بیٹی قرار دوں گی۔ اوکے فائن، آپ اپنے والد کو بچانا چاہتی ہیں، ٹھیک ہے، نہ قرار دے مجھے ان کی بیٹی۔ نہیں ہے میرے پاس 4 گواہ۔ سوچ لو۔ سوچنا کیا؟ جب نہیں ہے گواہ تو میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے، پھر فیصلہ واضح ہے۔ کیا؟ وہ ٹھنکی، کہیں کچھ غلط تھا۔ قذف، تم قذف کی مجرمہ ثابت ہوتی ہو۔ تم نے ایک پاک دامن شخص پر زنا کی تہمت لگائی ہے، تمہیں 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ واٹ؟ میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں قسم اٹھانے کو تیار ہوں۔ اس کے چہرے کا رنگ پہلی دفعہ پھیکا پڑا تھا۔ رضا، یہ کوڑا اٹھاؤ۔ مہر ماں نے رضا کو اشارہ کیا۔ وہ دم بخود کھڑا تھا، چونک کر مہر ماں کو دیکھنے لگا۔ رضا، میں نے کہا یہ کوڑا اٹھاؤ۔ مہر ماں کی آواز میں سختی در آئی۔ سہنی اور حسنین سانس روکے ابھی تک اسی کوڑے کو دیکھ رہے تھے۔ رضا دھیرے سے آگے بڑھا اور کیس میں رکھا کوڑا اس کے ہینڈل سے اٹھایا۔ سیاہ چمڑے کا لمبا سا ہنٹر۔ ہال میں کمرے میں موت کا سناٹا چھا گیا تھا۔ وہ اب کوڑا اٹھائے الجھی سوالیہ نگاہوں سے مہر کو دیکھ رہا تھا۔ تم شرائط سے واقف ہو رضا؟ کوڑا مارتے وقت تمہاری کلائی تو حرکت کرے گی، مگر بازو اوپر نہ اٹھایا جائے۔ رضا نے خائف نگاہوں سے اسے دیکھا اور منال کا رنگ نچڑ چکا تھا۔ نہیں مہر ماں بی بی، آپ مجھے یہ سزا نہیں دے سکتی۔ رضا، تم اسے پورے 80 کوڑے لگاؤ گے۔ شروع کرو۔ رضا نے کوڑے کو حرکت دینی چاہی، مگر اس کے ہاتھوں میں واضح لرزش اتر آئی تھی۔ نہیں رضا، آپ مجھے نہیں مار سکتے، میں اپنا دعویٰ واپس لے لوں گی، پلیز۔ وہ خوف زدہ سفید چہرہ لیے منت کرنے لگی تھی۔ یہ بات تمہیں بہتان باندھنے سے پہلے سوچنی چاہیے تھی۔ شروع کرو رضا۔ رضا کا چہرہ پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ وہ بیچارگی اور بے بسی سے کبھی ہاتھ میں پکڑے کوڑے کو دیکھتا، کبھی منال کے سفید پھٹک چہرے کو۔ رضا، میں نے کہا شروع کرو۔ مہر ماں کی سخت آواز بلند ہوئی تو وہ آگے بڑھا اور بازو بغل سے جدا کیے بغیر بس کلائی کو گھماتے ہوئے پوری قوت سے ہنٹر منال کے کمر پہ مارا۔ وہ ایک زوردار چیخ کے ساتھ بلبلا کر گھٹنوں کے بل گری۔
نہیں مجھے مت مارو پلیز، وہ رونے لگی تھی۔ ایک، مہرماں نے بند مٹھی میں سے شہادت کی انگلی نکال کر بلند کی۔ رضا نے بے بسی سے اس کو دیکھا، رحم یا ترس کی آس پر، مگر مہرماں کا چہرہ برف کی طرح سرد تھا۔ اس نے شکستگی سے کلائی گھمائی اور زوردار ضرب منال کے کندھوں کے پچھلے حصے پر لگی۔ اس کی دردناک چیخیں فضا میں بلند ہوئی تھیں۔ نہیں پلیز مجھے مت مارو، میں چلی جاؤں گی یہاں سے، کچھ نہیں بگاڑوں گی تم لوگوں کا، پلیز۔ مہرماں 2 انگلیوں کا اشارہ کیے اب منتظر سے رضا کو دیکھ رہی تھی۔ جہانگیر شاہ کے چہرے پر بھی اتنی ہی سختی تھی جتنی مہرماں کے چہرے پر تھی۔ البتہ سونی حسنین اور شہلا شوق سے ساری کاروائی دیکھ رہے تھے۔ رضا کی آنکھیں سرخ پڑنے لگی تھیں۔ بمشکل ہمت مجتمع کر کے اس نے ہاتھ گھمایا اور لہرا کر ہنٹر اس کی کمر پر مارا۔ پھر بنا وقفے کے 3 دفعہ اس نے ضرب لگائی۔ پھر تھک کر مہرماں کو دیکھا۔ ابھی سے تھک گئے رضا؟ ابھی تو 74 کوڑے باقی مارنے ہیں۔ پلیز پلیز، منال اسی طرح رو رہی تھی۔ رضا نے سختی سے آنکھیں میچی اور ہنٹر لہرایا۔ منال کا رنگ خوف سے لٹھے کے مانند سفید پڑ چکا تھا۔ وہ ہنٹر لہراتے دیکھ کر چیخنے لگی اور بالآخر سونی ضبط کھو بیٹھی۔ رحم مہرماں، رحم کریں اس پہ، وہ مر جائے گی۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ مہرماں نے ناگواری سے سونی کو دیکھا۔ کیا ابھی تم نے سنا نہیں کہ اللہ نے تمہیں حدود کی سزا کے وقت مجرموں پر رحم کھانے سے منع کیا ہے؟ مگر مہرماں، یہ واقعی پاپا کی؟ ایک لفظ تم نے مزید کہا سونی تو اس بہتان کا بوجھ تم بھی اٹھاؤ گی، اور یہی 80 کوڑے میں تمہیں بھی لگواؤں گی۔ سونی کا تو گویا سانس ہی خشک ہو گیا۔ وہ کھلے منہ کے ساتھ واپس جا بیٹھی۔ تم اپنا کام جاری رکھو رضا، تاکہ یہاں بیٹھے ہر شخص کو معلوم ہو کہ کسی پر تہمت لگانا بچوں کا کھیل نہیں ہوتا۔ بیٹھے رہو حسنین اور یہ سزا دیکھتے رہو، تاکہ زندگی میں کبھی تمہیں بھی کسی پر تہمت لگانے کی ہمت نہ ہو۔ حسنین جو دل برداشتہ ہو کر اٹھنے والا تھا، اس کی تنبیہ پر بے بسی سے دوبارہ بیٹھ گیا۔ رضا کے ہاتھ اب لرز رہے تھے۔ اس نے بمشکل کلائی گھمائی تو ہنٹر لہرا کے منال کے دائیں شانے پر آ پڑا۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، مگر مہرماں نے اسے انسنا کر دیا۔ وہ انگلیوں پر کوڑے گن رہی تھی۔ 7۔ رضا نے آنکھیں بند کر لیں اور پوری قوت سے ہنٹر آگے سے لہرایا، اب کہ وہ منال کے گھٹنے پر لگا۔ چھوڑو، چھوڑو مجھے، وہ حزنانی انداز میں چلاتی کھڑی ہوئی تھی۔ تم مجھے نہیں مار سکتے، تم مجھے نہیں مار سکتے۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی آگے بڑھی اور وحشیانہ انداز میں رضا کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑا۔ تم نے کہا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم نے کہا تھا کہ بی بی جان رپورٹس پر یقین کر لیں گی، تم نے کہا تھا بی بی جان فوراً جائیداد میں حصہ الگ کر دیں گی، اور اب تم مجھے مار رہے ہو۔ مہرماں، بی بی، یہ سب اس نے کہا تھا، اسی نے کیا ہے۔ وہ اس کا گریبان پکڑے چلا رہی تھی۔ رضا پتھر کا بت بنا کھڑا تھا۔ کوڑا کب اس کے ہاتھ سے فرش پر جا گرا اسے پتہ بھی نہ چلا۔ اس نے کہا تھا کہ شیلا بی بی شاہ پر شک کرتی ہیں، اگر میں ان کی ہمدردی لے لوں تو اس نے کہا تھا کہ یہ تب بھی مجھ سے شادی کرے گا جب میں شاہ کی بیٹی ثابت ہو کر شاہ کی جائیداد کا ایک حصہ حاصل کر لوں۔ سارا منصوبہ اسی کا تھا۔ اس نے کہا تھا میری آنکھیں شاہ سے ملتی ہیں، اور شاہ نے ترس کھا کر میری ماں کی بہت مدد کی تھی۔ شاہ مجھے بیٹی تسلیم نہ کرے، تب بھی اگر بی بی جان کو میرا یقین آ گیا تو فیصلہ میرے حق میں ہوگا۔ اسے پتہ تھا جہانگیر شاہ اپنی رپورٹس اس کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں دیں گے۔ مجھے جانے دو مہرماں بی بی، مجھے چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو۔ منال رو رو کر کہہ رہی تھی، اور سب پھٹی پھٹی نگاہوں سے رضا کو دیکھ رہے تھے جو پتھر کا بت بنا کھڑا تھا، سوائے مہرماں کے جو اسی اسپاٹ تاثرات والے چہرے کے ساتھ بولی تھی، تم پہلے ہی قذف کا ارتکاب کر چکی ہو، اب تمہاری گواہی تبھی قبول ہوگی جب تم اپنے الزام کو جھٹلاؤ گی۔ میں جھٹلاتی ہوں، میں نے جھوٹ بولا تھا، یہ ہم دونوں کا منصوبہ تھا، دولت کے لیے، پیسے کے لیے، رضا کے لیے۔ وہ سسکیوں کے درمیان بے ربط فکرے ادا کر رہی تھی۔ بچل، میرو، مہرماں نے تحکم سے آواز لگائی۔ فوراً 2 ملازم حاضر ہوئے تھے۔ رضا صاحب کو لے کر جاؤ، ان کا فیصلہ ہم بعد میں کریں گے، اور سلیمہ مائی کو بھیجو، اس لڑکی کو بقیہ کوڑے وہی لگائے گی، اس کی سزا ابھی ختم نہیں ہوئی، اور ایسا کر کے میں تمہیں آخرت کی سزا سے بچا رہی ہوں۔ منال گھٹنوں کے بل فرش پر گر گئی۔ اس کا سر جھکا تھا اور وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ بت بنے رضا کو وہ دونوں ملازم اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ میرے خدایا،
تو یہ کیا یہ سب جھوٹ تھا؟ سونی کا سکتہ اب ٹوٹا تھا۔ اس نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ ہاں سونی، اور کاش تمہاری ماں نے تمہیں سکھایا ہوتا کہ جب بھی کوئی کسی پر بدکاری کی تہمت لے کر آئے تو اس کی شکل و شباہت یا ڈی این اے ٹیسٹ کی بجائے 4 گواہ مانگو۔ مہر ماں نے ایک جتاتی نگاہ شہلا پر ڈالے جو ندامت سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ سامنے بیٹھے جہانگیر شاہ کے چہرے پر ڈھیروں حزن و ملال کے ساتھ اطمینان بھی تھا، برات کا اطمینان۔ مائی سلیمہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ حسنین ایک دم اپنی جگہ سے اٹھا اور زمین پر گرا کوڑا اٹھا لیا۔ منال نے رحم طلب نظروں سے اسے دیکھا اور ہاتھ جوڑ دیے۔ ترس مت کھاؤ حسنین اور کلائی گھما کر کوڑے مارو۔ دھیان کرنا تمہارا بازو بغل سے جدا نہ ہو، اور اللہ کی حد نافذ کرتے ہوئے تمہیں اس پر ترس نہیں کھانا چاہیے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ کے بارے میں مہر ماں کو کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں، تمہیں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں ہے، مجھے کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں ہے، اور مجھے رحم بھی نہیں آ رہا۔ یہ اسی سزا کی مستحق ہے مہر ماں۔ اس کے ایک بہتان نے میری بیوی جان کی زندگی چھین لی۔ اسے بھی پتہ چلنا چاہیے کہ کسی پر تہمت لگانا چھوٹی بات نہیں ہے۔ ایک نفرت انگیز نگاہ اس پر ڈال کر حسنین نے کلائی گھمائی اور منال کرب سے آنکھیں میچ لی۔ وہ واقعی اس سزا کی مستحق تھی۔ 8 9 10 مہر ماں بہت سکون سے اپنی گنتی مکمل کر رہی تھی، اور منال کی سسکیاں ہال کمرے میں گونج رہی تھیں۔ Subscribe.